بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا الصادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار حق و صداقت کے علم بردار، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان فرمائیں کہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر پر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اقدس متغیر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارک سے آنسو رواں دواں تھے۔ میں نے بارگاہ نبوی میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے؟ آج آپ بہت پریشان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے ابھی جبرائیل امین نے خبر دی ہے کہ آپ کی امت آپ کے اس بیٹے حسین کو اس سرزمین پر قتل کر دے گی جس کو کربلا کہا جاتا ہے، اور کربلا کے میدان سے مٹی بھی لائے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، اے ام سلمہ، یہ مٹی آپ اپنے پاس رکھ لو اور اسے دیکھتے رہنا۔ جس دن یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا حسین شہید کر دیا گیا۔ ناظرین کرام، آج مہمان کربلا سید الشہداء، راکب دوش مصطفیٰ، نور جان خیر النساء، ابن خیبر شکن، برادر امام حسن، حسن باغ زمن، امام ذوالمنن، آج ان کی شہادت ہوئی ہے۔ دنیا کی تاریخ میں انبیاء کرام نے بڑی قربانیاں حق کی خاطر دی۔ اہل حق نے ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ اہل حق نے ہمیشہ حق کی خاطر بڑی قربانیاں دی ہیں، لیکن اس آسمان کی آنکھوں نے جیسی قربانی اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اور آپ کے خانوادے نے دی ہے، اس کی مثال تاریخ عالم میں نہیں ملتی۔ ناظرین کرام، 10 محرم کا دن وہ ہے جس دن پچھلی 14 صدیوں میں اتنے آنسو بہائے گئے ہیں کہ اگر وہ سارے اکٹھے کیے جائیں تو کئی فرات بن جاتے ہیں، لیکن یہ سارے آنسو ایک طرف رہیں۔ جب میں یہ سوچتا ہوں تو میری تو عجیب حالت ہو جاتی ہے کہ یہ وہ دن تھا جس کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس دن روئے، جس دن سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا روئیں، جس دن علی المرتضیٰ شیر خدا روئے، جس دن کی یاد میں امام حسن روئے، جس دن کی یاد میں صحابہ کرام روئے، جس دن ام المومنین سیدہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئیں۔ اور 14 صدیوں میں مجھے کوئی اولیاء کرام میں سے ایسا اللہ کا دوست اور اللہ کا ولی اور کتب اور کوئی بڑے سے بڑا جو ولی ہے، غوث، کتب، ابدال، ان میں سے ایسا نہیں جس کی آنکھیں اس دن خشک ہوئی ہوں۔ کسی نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ آج کا دن تکمیل رہے رسم و وفا کا دن ہے، تکمیل رہو رسم وفا کا دن ہے، اور بندے کا نہیں یہ خدا کا دن ہے۔ جبریل بھی حیران ہیں، فطرت بھی خاموش، کیا مارکائے کرب و بلا کا دن ہے۔ ناظرین کرام، آج سید الشہداء، کون سید الشہداء؟ وہ جو دوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ چڑھ کے کھیلتے تھے، جن کے بدن عطر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونگھتے تھے اور آپ فرماتے تھے یہ جنت کے پھول ہیں، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہیں، اور جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے نام بھی آسمان سے اترے تھے، اور قسام ازل نے ازل سے ہی یہ دونوں نام سنبھال کے رکھے تھے
امام حسن اور امام حسین علیہ السلام، یہ نام اس سے پہلے کسی اور شخصیت کے نہیں تھے۔ اور ناظرین کرام، یہ وہ ہستی تھی جن کے سینہ اطہر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بوسے دیتے تھے، اور جن کی خوراک جو تھی وہ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن تھا، جو وہ شربت پیتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عطر صحابہ نے دیکھا، متعدد حدیث ہیں کہ سیدنا امام حسین کے منہ میں آپ اپنی زبان عطر کو ڈالا کرتے تھے اور وہ اس زبان مبارک کو چوستے تھے۔ اور پھر آپ سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے، فاطمہ کبھی حسین کو رونے نہ دیا کرو، وہ اس سے اس کے آنسو نہیں دیکھے جاتے۔ آج کے دن اسی حسین علیہ السلام کی گردن بھی کاٹی گئی، کاٹنے والے یہودی ہوتے، نصرانی ہوتے تو ہمیں اتنا دکھ نہ ہوتا۔ کلمہ گو اپنے آپ کو کہنے والوں نے امام علی مقام کی گردن نہیں کاٹی، صرف آپ کا ایک ایک عضو کاٹا، آپ کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے، اور اس پیاسی حالت میں تمام جو آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھی جتنے تھے، اور وہ پردہ دار بیبیاں، وہ معصوم بچے، ان کو پانی تک نہیں دیا گیا۔ جب یہ خیال آتا ہے تو میرے دکھ میں تو اور بہت اضافہ ہو جاتا ہے۔ میں بہت باتیں کہنی چاہتا تھا، میں آپ کو پورے یقین سے کہتا ہوں، میں آج صبح جب آیا تو مفتی فاروق القادری نے مجھے کہا کہ آپ رات بھر سوئے نہیں۔ میں کل بھی رات نہیں سو سکا، میں آج بھی رات نہیں سو سکا۔ میرے سامنے سینکڑوں کتابیں پڑھی ہوئی تھیں، میں ایک کو اٹھاتا تھا، پھر میری ایک عجیب حالت، دوسری کو اٹھاتا، تیسری کو اٹھاتا، اور یہ دکھ مجھے جو تھا وہ اور بڑھ جاتا تھا، میرا غم اور بڑھ جاتا تھا جب میں سوچتا تھا کہ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو یہ بچے تھے، اور اس وقت جب خبر دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت تھی۔ تو پھر جس دن شہید آپ ہو جاتے ہیں، اس دن بھی حضرت عبداللہ بن عباس نے دیکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بکھرے ہوئے ہیں، رحمت عالمین پریشان ہے، ہاتھ میں شیشی ہے، فرماتے ہیں میں کربلا سے آ رہا ہوں، میرا حسین شہید ہو گیا ہے، میرا حسین شہید ہو گیا۔ سیدہ فاطمہ کو لوگوں نے خوابوں میں دیکھا، آپ پریشان ہیں، کربلا میں بیٹھی ہوئی ہے، اس جگہ کی مٹی کو سنبھال رہی ہے۔ ناظرین کرام، یہ صورتحال جو ہو، مجھے بتائیے کوئی کلمہ گو اس بات کو کیسے تفصیل سے بیان کر سکتے؟ لفظات چھوڑ جاتے ہیں، یہ زبان جو ہے یہ آنسو بھی اس کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ میرے آنسو وہ تو نہیں ہو سکتے جو سیدہ زینب کے آنسو ہیں، میرے آنسو وہ تو نہیں ہو سکتے جو سکینہ کے آنسو ہیں، میرے آنسو وہ نہیں ہو سکتے جو زین العابدین کے آنسو ہیں، میرے آنسو وہ نہیں ہو سکتے جو عبداللہ بن زبیر کے، جو عبداللہ بن عمر کے، جو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جو خواجہ غریب نواز، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، بابا فرید گنج شکر۔ 10 محرم کو خواجہ نظام پاک فرماتے ہیں میں بابا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ بیان کرنے لگے، کہنے لگے نظام آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید کر دیا گیا تھا، پیاسی حالت میں یہ کہا، اور کہتے ہیں کہ بے ہوش ہو گئے، غش کھا کر گر گئے، اور کتنی دیر ان کو ہوش نہیں آئی۔ میں کچھ باتیں نہیں کر سکتا۔ آج آپ یوں ہی سمجھے میں اپنے جو میرے ساتھ مہمان ہیں ان سب سے جو ایک سوال کے انداز میں کچھ اشعار حافظ مظہر الدین رحمۃ اللہ علیہ کے مجھے مل سکے، انہوں نے کہا ابن حیدر کی طرح پاس وفا کس نے کیا، زیر خنجر آخری سجدہ ادا کس نے کیا، حق جو تعلیم نبی کا تھا ادا کس نے کیا، اور آدمی کو آدمیت آشنا کس نے کیا، راز سر بستہ تھے ایثار و رضا و صبر و شکر، حالیہ عقدہ آل زہرا کے سوا کس نے کیا، اور خون سے کس کے ہوئی تاریخ عالم تابناک، سرزمین نینوا کو کربلا کس نے کیا، کربلا میں جو ہوا وہ اے یزید بد سیر بے خطا تو ہے، تو پھر جو کچھ کیا کس نے کیا، شمر ذل جوشن یزید بد گہر ابن زیاد، جور بے جا ان لعینوں کے سوا کس نے کیا، اور حشر یہ برپا ہوا کس کے اشاروں پر یزید، آل زہرا پر ستم اے بے حیا کس نے کیا، یہ حقیقت منکشف ہے ساری دنیا پر پیر نصیر گولڑی کا ہے، یہ حقیقت منکشف ہے ساری دنیا پر نصیر،
کربلا میں جو ہوا کس نے کہا، کس نے کیا؟ یہی میرے سوالات ہیں جو میں آج اپنے معزز مہمانوں سے پوچھوں گا۔ میرے ساتھ آج اس ذکر سید الشہداء بس میں میرے ساتھ جو شریک ہیں، میرے دائیں طرف تشریف فرما ہے مفتی فاروق القادری صاحب، ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ڈاکٹر شبیر احمد جامی، اور ان کے ساتھ ڈاکٹر طاہر امید تنولی، آپ ان سب سے واقف ہیں۔ میرے بائیں طرف تشریف فرما ہے پروفیسر ڈاکٹر معین نظامی صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ڈاکٹر سعید احمد سعیدی۔ اور ناظرین کرام، آخر میں منقبت بارگاہ امام میں صغیر احمد نقشبندی پیش فرمائیں گے۔ میرا انٹرو بہت تفصیل سے، آج ہماری یہ اسپیشل ٹرانسمیشن بھی ہے، کافی طویل ہے، تو میں چاہتا تھا، مجھے دوست کہہ رہے تھے کہ جی آپ انٹرو، ڈاکٹر نظامی نے مجھے کہا تفصیل سے دیں، لیکن ناظرین کرام میری بس ہو گئی، میں اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا۔ ابتدا میں کر رہا ہوں مفتی فاروق القادری سے۔ مفتی صاحب، اس کے اشارے تو ہمیں قرآن و حدیث میں بھی ملتے ہیں، ان کی شہادت کے تذکرے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بجا فرمایا کہ تاریخ انسانیت میں یہ وہ منفرد اور تاریخ ساز واقعہ ہے جس کی نظیر کوئی نہیں ملتی، اور جس کے جیسے اثرات بھی کسی اور واقعہ کے نہیں ہیں۔ یہ عجیب و غریب بات ہے کہ قتل کرنے والے ہمیشہ کے لیے مٹ گئے، اور قتل ہونے والے حقیقت ابدی بن کر آج بھی روشن اور تاباں ہیں۔ سبحان اللہ۔ امام علی مقام کی شہادت کو اس لیے بھی انفرادیت حاصل ہے کہ آپ وہ ہیں جن کے فضائل پر قرآن مجید کی درجنوں آیات ہیں۔ آیت مباہلہ بھی ہے، آیت مودت بھی ہے، آیت تطہیر بھی ہے، سورہ انسان جسے سورہ دہر کہتے ہیں اس کی آیات بھی ہیں، سورہ کوثر کی آیات بھی ہیں، سورہ رحمان کی آیات بھی ہیں، اور احادیث کے جو مضامین ہیں ان کے فضائل کا بھی ایک بہت بڑا ذخیرہ آپ کی عظمت و شان پر موجود ہے۔ پھر نسبتیں اور قرابتیں اور رشتوں کی اس قدر پاکیزگی جو آپ کو میسر ہے وہ کسی اور مجاہد کو نہیں۔ پھر حالت سفر، پھر آپ کی فیملی میں معصوم پھولوں جیسے بچے، پھر آپ کے گھر کی خواتین پاک باز اور پاکیزہ کردار کے حامل رفقائے سفر، اور پھر پانی کی بندش، کھانے کی بندش، محاصرہ اور اذیتوں اور تکالیف کا بہت بڑا جال بچھائے رکھنا، کئی دنوں تک ایک خوف کے سائے منڈلا کر رکھنے کی کوشش کرنا، اس سب کے تناظر میں دیکھیں تو شاید تاریخ انسانیت میں اتنا ہوش رباز، زہرہ گداز اور تکلیف دہ واقعہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے واقعے نے انسانیت کو حریت کی سوچ اور جذبہ بخشا۔ مجھے نیلسن منڈیلا کی بات یاد آ رہی ہے۔ 20 سال کی سزا ہو گئی اور قید میں رہے، جیل میں۔ نیلسن منڈیلا کہتا ہے کہ ایک دفعہ میرے ساتھ NRO کرنے کی کوشش کی گئی اور مجھے شرائط پیش کی گئیں کہ ان کو قبول کر لو، ہم تمہیں رہا کر دیتے ہیں۔ تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ یہ قید تنہائی، یہ صعوبت، یہ جیل کی کال کوٹھری، تو میں یہ چند شرائط مان لیتا ہوں، ملک سے باہر چلا جاؤں گا، وہاں جا کر کم از کم باقی زندگی تو آرام اور سکون سے گزاروں گا۔ تو کہتے ہیں کہ کسی دور میں نے امام حسین اور کربلا کی تاریخ پڑھ رکھی تھی۔ رات میں آیا، صبح معاہدہ ہونا تھا اور میں نے سائن کرنے تھے، تو رات مجھے سوچتے سوچتے اچانک میرے ذہن میں کربلا کی تاریخ آ گئی، اور امام حسین کا کردار ایک ظالم حکمران کے سامنے میرے جب آنکھوں کے سامنے آیا اور میرے ذہن میں تازہ ہوا تو میری فکر میں پختگی آ گئی، حوصلے میں مضبوطی آ گئی، اور میں نے NRO کرنے سے انکار کر دیا، اور 20 سال تک انہوں نے جیل میں گزار دیے۔ تو یہ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری کہ قیامت تک جتنے بھی جذبہ حریت کے حاملین ہیں، دراصل ان جذبوں میں سیدنا امام حسین کے خون کے قطرات جو کربلا میں گرے تھے ان کا فیضان ہے، اور اسی فیض کی بدولت آج بھی ہر طرف مجاہدین کے ولولے اور ان کا جوش و خروش نظر آتا ہے۔ جی ڈاکٹر معین نظامی صاحب، کل بھی دلوں پہ راج تھا زہرا کے لال کا، ہے آج بھی دلوں پر حکومت حسین کی۔
غازی صاحب ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ کسی مسلمان کی جو حرمت ہے اس کا تقدس اللہ کی بارگاہ میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں اور اسلامی آئین میں اس کی پاسداری پر جتنے شواہد ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور آپ کے خانوادے کا مرتبہ اور مقام ہراساں کرنے کا اور خوف زدہ کرنے کا کوئی پہلو ایسا نہیں تھا جو خانوادہ رسول نے اس سارے عرصے میں نہیں دیکھا۔ قربانیاں جو دی گئیں راہ حق میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اعزاء و اقرباء نے، وہ تو قیامت تک یاد رکھی جائیں گی۔ مفتی صاحب بالکل بجا فرما رہے تھے کہ رہتی دنیا تک جہاں کہیں بھی کوئی حریت کی شمع جل رہی ہوگی اس کا نور فکر حسینی سے آ رہا ہوگا۔ یقینی طور پر عزم اور استقامت کی ایک غیر معمولی علامت کے طور پر آپ کا نام نامی ہمیشہ جگمگاتا رہے گا۔ بچوں کی جو شہادتیں ہوئیں، خواتین پر جو بے کس حالت میں اور بیماروں کے ساتھ اور بھوک اور پیاس کی حالت میں ریگ کربلا پر جو واقعہ رقم ہوا، یہ تاریخ خون مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھی ہے۔ ایک طرح سے کربلا کا نام بھی عجیب ہے، اس میں کرب ہے اور بلا ہے، یعنی اذیت ہے، تکلیف ہے، مصیبت ہے اور آفتیں اور آزمائشیں ہیں۔ یہ آج کا دن ہم سب کے لیے بھی ایک منشور کی حیثیت رکھتا ہے اور تجدید عزم اور تجدید ایمان کا حوالہ ہے، تجدید وفا۔ ڈاکٹر صاحب اگر یہ ممکن ہے کہ یوں بھی ہم کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ یہ میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، حسن و حسین جو ہے یہ میرے پھول ہیں، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، حسن مجھ سے ہے میں حسن سے ہوں، تو وہ جو خون بہا اس کو وہ خون مصطفیٰ ہی تھا۔ یقیناً اس میں تو کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے۔ فرزند مصطفیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اتنی گہری اور قریبی نسبت عطا فرمائی ہے مستند احادیث میں، اس کے بعد تو کوئی شک اور شبہ نہیں رہ جاتا۔ خون مصطفیٰ بہا ہے کربلا بے کی شک و سرزمین شبہ۔ پہ۔ اور المناک کیفیت یہ ہے کہ جو شخص بھی زخم لگاتا تھا اور آخر میں جنہوں نے آپ کا گردن مبارک کاٹی، سر اقدس علیحدہ کیا، آپ پر گھوڑے دوڑائے، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ رسول اللہ کے نواسے ہیں، علی المرتضیٰ کے بیٹے ہیں، فاطمۃ الزہرا کے بیٹے ہیں، حسین ہیں، مگر ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ وہ تناظر اور وہ بیانیہ کس حد تک تبدیل کر دیا گیا تھا، اور کوئی بہت زیادہ وقت نہیں گزرا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری طور پر دنیا سے گئے ہوئے۔ پہلی صدی ہے اور اس کا مطلب نصف اول ہی سمجھ لیجئے نا جی، 61 ہجری ہے۔ جی 60 ہجری بن وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال جہاں آرا کی زیارت کی ہے، آپ کے صحابہ کا دور پایا ہے، خلفائے راشدین کو دیکھا ہے، سب کچھ اسی طرح موجود ہے۔ ڈاکٹر جامی صاحب، افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا اور نبیوں کا تاجدار نانا حسین کا، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا، مٹی میں مل گئے ارادے یزید کے، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری اور باطنی طور پر جو کمالات عطا فرمائے تھے وہ آپ کا ہی ترہ امتیاز تھا۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کو لے کر چلنے والے بہت سارے ہوئے، لیکن فیض کا وہ پہلو جو آپ کے جسدی اور دموی فیوزات کے تسلسل میں چل سکتا تھا، وہ وہی ہو سکتا تھا جو اہل بیت کی افراد کی کثرت کی صورت میں رہتا۔ حتیٰ کہ صوفیہ نے لکھا ہے کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غم کی کیفیت صرف بشری اور نانا کے طور پر ہونے کی نہیں تھی، وہ ایک پہلو ضرور تھا، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمینی کا جو مظہر اتم تھے، ان کا سب سے باطنی جذبہ یہ تھا کہ میری امت محمدیہ میرے فیوزات سے سب سے زیادہ فیض یاب ہو۔ تو آپ کے فیوزات کی کامل شکل کا ظہور آپ کے دم سے اور خون کے تسلسل سے آنے والے افراد سے ہی ہو سکتا تھا۔ تو لہٰذا آپ کی محبت کی دو وجوہات تھی، ایک تو آپ نانا ہونے کی وجہ سے بڑی محبت کرتے تھے، دوسرا حضرت امام حسین اور امام حسن اور اہل بیت کے افراد کے تسلسل سے دیکھ رہے تھے کہ میری رحمت کا اور فیوزات کا اتنا سمندر بہے گا
تو اسی لیے تو آپ نے دیکھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الحسین منی و انا من الحسین کا جو فرمایا ہے، تو حسین سے آپ کے دین کا احیاء بھی ہوا، تجدید بھی ہوئی۔ اگر وہ افراد اہل بیت یہ اس طرح کا واقعہ نہ پیش آتا اور یہ چلتے رہتے تو شاید جو حریص علیکم کی جو آپ کی صفت ہے اس کا کامل ظہور ہوتا کہ امت محمدیہ بہت زیادہ فیض یاب ہوتی۔ تو لہٰذا ایک نانا ہونے کی وجہ سے، دوسری امت محمدیہ پر جو آپ کا فیض ان شہداء کی وجہ سے ظاہری طور پر منقطع ہوا، اگرچہ باطنی طور پر تو ان کا فیوض جاری تھا، تو اس وجہ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غم فرماتے تھے۔ ڈاکٹر سعیدی، خوشا کہ میرے لبوں پر ہے گفتگو تیری، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خوشا کہ میرے لبوں پر ہے گفتگو تیری، اور زہ نصیب کے دل میں مقام تیرا ہے۔ سبحان اللہ۔ قبلہ، آج کا دن یقیناً امت مسلمہ کے لیے ایک شعور کی آگاہی کا دن ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ جو بھی شخص اس دنیا میں آیا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کو بقا ملے، دوام ملے، لیکن کچھ قدرت کے اصول ہیں۔ اگر میں سادہ لفظوں میں بیان کروں، زندگی بقا چاہتی ہے اور بقا عشق سے ملتی ہے، اور عشق ابتلا کی بھٹی سے گزارتا ہے، اور یہ قدرت کا دیا ہوا اصول ہے کہ جس کو جتنا زیادہ محبوبیت کی خلعت فاخرہ سے نوازا جانا ہے اس کو سب سے بڑے امتحان سے بھی گزارا جانا ہے۔ تو دنیا میں مختلف لوگوں پر مختلف امتحان آئے، انہوں نے ان کا سامنا کیا اور سرخرو ہوئے، اور امتحانات وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ جی بلا شبہ اس میں جو خوف کا ایک امتحان ہے، ایک بھوک کا ہے، ایک جانوں کے نقصان کا ہے، ایک چلتے ہوئے بزنس کی بربادی کا ہے، ایک مستقبل میں حاصل ہونے والے منافع کے نقصان کی صورت میں ہے، یہ سارے نقصانات ہیں۔ کربلا کا کمرہ امتحان وہ کمرہ امتحان ہے جس میں دنیا جہان کے سارے امتحان اکٹھے ہو گئے ہیں، اسی لیے تو جنتی جوانوں کا سردار قرار دیا گیا ہے۔ آزمائش کی ساری جہتیں، امتحان کے سارے کرینے وہاں پر موجود ہیں، اور امتحان جتنا جتنا بڑھتا جا رہا ہے حوصلہ بھی اتنا اتنا بڑھتا جا رہا ہے۔ اور پھر آپ نے اپنے کردار سے دیکھیں نا، ایک طرف اقتدار ہے، پوری کی پوری سلطنت ہے، اقتدار ہے، دوسری طرف اکیلے حسین کا کردار ہے، ایک طرف کثرت ہے، جاہ و حشم ہے، دوسری طرف قلت ہے، ایک طرف جبر و بربریت ہے، ظلم ہے، وحشت ہے، اور یہ سب کچھ ہے، اور دوسری طرف آپ دیکھیں صبر و استقلال ہے۔ لیکن آپ اور میں دیکھ رہے ہیں کہ اکیلے امام حسین سے بیعت لینے کا خواہاں یزید پورے حجاز سے بیعت کھو بیٹھتا ہے۔ یہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ یزید نے ایسی بازی کھیلی کہ شاہمات اس کا مقدر بن گئی، اور ایسے بھی اس جہاں میں ثابت ہو گیا کہ قوت حق نہیں، حق قوت۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے یہی ثابت کیا کہ طاقت میں حق نہیں ہے، حق میں طاقت ہوتی ہے، اور حق کے اوپر کھڑا ہوا شخص اکیلا بھی ہو تو وہ صدیوں کے اوپر حاوی ہو سکتا ہے۔ حق پہ شب خوں مار سکتے نہیں باطل پرست، ذہن انسانی میں جب تک کربلا بیدار ہے۔ اور یہ وہ حقیقت ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا پیغام ہے کہ حسینیت اور یزیدیت ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے، شخصیات بدلیں گی، نظریات وہی رہیں گے۔ اب جو حسینیت کے راستے پر چلتا ہے تو اسے پیش نظر رہنا چاہیے کہ وہ جھک نہیں سکتا، بک نہیں سکتا۔ جھکنے کا نہیں ارادہ تو چلو دھار کی سمت، اور بکنے کا ارادہ ہے تو بازار بھی ہے۔ دونوں پہلو ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ اب کس نے حسینیت کے راستے پر چلنا ہے اور کس نے یزیدیت کی راہ اختیار کرنی ہے، وہ اس کے اوپر چھوڑ دیا گیا۔ جی ڈاکٹر تنولی صاحب، یہ وصف اہل بیت رسالت مآب کا سی پارہ ہے ہر ایک خدا کی کتاب کا، دامن میں اپنے سینکڑوں گلشن لیے ہوئے، ہر ایک گل ہے باغ رسالت مآب کا، اور میدان کربلا میں کئی بار بے کفن شبیر نے اٹھایا ہے لاشا شباب کا، قاری حسین سا کوئی ہوگا نہ حشر تک، سر نیزے پر تھا ورد تھا ام الکتاب۔ سبحان اللہ۔ بھائی صاحب بالکل جس طرح آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ
کہ الکتاب کا ورد ہی نہیں تھا، بلکہ انہوں نے الکتاب پہ حقیقی معنوں میں عمل کر کے دکھا دیا، بلکہ الکتاب بن کے دکھا دیا کہ قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، کہ اس زمانے کے اندر آزمائش کے اس دور کے اندر جب قرآن مجید کی تعلیمات اور قرآن مجید کا پیغام اس کو کس خلق خدا کے سامنے ایک التباس کا اور مغالطوں کا شکار کر دیا گیا۔ بھائی صاحب دیکھیں بہت قریبی، ابھی جیسے آپ نے ذکر بھی فرمایا کہ ابھی پہلی صدی تھی، تو اسلامی سوسائٹی کو جس طرح سے ایک رجت قہقری کی طرف، ایک ریورس گیئر کی طرف کا شکار کرنے کی کوشش کر دی گئی، اور جو جاہلیت کے اثرات تھے جن کو ختم کر دیا گیا تھا، خلافت ملوکیت بالکل بدل رہی ہے، اور وہ جاہلیت کے تعصبات اور اثرات پھر سے لوٹ رہے ہیں سوسائٹی کے اندر۔ آپ تصور کریں وہ کیا آزمائش کا زمانہ تھا، ظاہر ہے اس آزمائش کو اس ہستی نے اتنا ہی زیادہ محسوس کرنا تھا جس کے اندر حق جتنا زیادہ تھا۔ تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی اور آپ کی براہ راست تربیت پانے والے اہل بیت اطہار تھے، ان سے زیادہ اس حادثے، یہ جو سوسائٹی کو حادثہ پیش آ رہا تھا، اس کی سینسٹیوٹی کا ادراک کس کو ہو سکتا تھا؟ اسی لیے امت کو فرمایا یہ کشتی نوح ہے، اس لیے فرمایا اس میں سوار ہونے کی ضرورت ہے، اس میں سوار ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا میں یہ دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں جو یہ حوض کوثر تک میرے ساتھ آپس میں جڑی رہیں گی۔ قرآن یعنی مجید حق ہمیشہ ان کے ساتھ رہے گا، ان کے ساتھ رہے گا، قرآن مجید اور اہل بیت اطہار اس وقت تک ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں گے جب تک یہ میرے پاس حوض کوثر پہ نہیں آ پہنچتے۔ اب دیکھیں جب امام پاک نے سفر شروع کیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ ابھی ابتدائی سفر کی تو آپ نے فرمایا، جب آپ نے خطبہ دیا کہ جس وقت حدود الہیہ کو پامال کیا جا رہا ہو، جس وقت مال غنیمت کو اپنی ذاتی جاگیر سمجھا جا رہا ہو، جس وقت ظلم عام ہو چکا ہو، اس وقت ظلم کے خلاف نہ بولنا جہنم میں جانے کے مترادف ہے۔ اللہ، تو اب باوجود اس کے کہ بہت سے مشورے موجود تھے اور وہ بڑے وائز مشورے تھے۔ عبداللہ ابن عباس نے فرمایا آپ کوفہ جا رہے ہیں، کیا وہاں کا گورنر سسپینڈ ہو چکا ہے؟ یعنی اہل کوفہ نے آپ کو بلایا ہے، آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، کیا انہوں نے یزید کو خراج دینا، یزید کو ٹیکس دینا، اس کو معصولات دینا بند کر دیا ہے؟ مطلب اس سے اندازہ ہوتا ہے نا کہ وہ آپ کی اطاعت کے لیے کتنے مخلص ہیں، لیکن امام پاک اس پہ نظر نہیں ہے۔ بھائی صاحب وجہ یہ ہے، تاریخ ایک موڑ لے رہی تھی اور اس موڑ کو روکنے کے لیے، تاریخ کی اس حرکت کو صراط مستقیم پہ رکھنے کے لیے کوئی طاقت تھی تو اس کا نام حسینیت تھا۔ حسین اس وقت اگر آگے نہ بڑھتے تو وہ سارے کا سارا معاملہ، وہ سارے کا سارا نظام جس کا اعلان خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ ہوا تھا، وہ کہاں رہتا؟ وہ آج ہم معاذ اللہ العظیم حاکم بدہن آج ہم کتابوں میں دیکھتے ہیں۔ سوسائٹی اس تاریکیوں کا شکار ہو چکی تھی، ان تاریکیوں کا شکار ہو چکی ہوتی کہ آج آپ کے پاس کوئی انسپائریشن نہ ہوتی، کوئی معیار نہ ہوتا، کوئی آپ کے پاس آئیڈیل نہ ہوتا، کوئی مثال نہ ہوتی۔ ڈاکٹر صاحب شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ نے ایک جگہ فرمایا کہ قرآن کے مادی وجود کا نام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے ہیں، جن کو آپ فرمائیں کہ یہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں، یہ میرا خون ہے، یہ میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، میری جان ہے، یہ میرا دل ہے، تو وہ پھر کتاب چلتی پھرتی کی ایک صورت اور وہی جھلک نظر آتی۔ میں آپ کو عرض کروں کہ آپ ایک بال برابر جواز نہیں نکال سکتے حیات حسین سے کہ یہ اہل بیت اطہار تھے، تو وہاں پہ آ کے انہوں نے کمپرومائز کر دیا، اتنی گنجائش موجود ہے۔ واہ، بال برابر نہیں نکال سکتے، کوئی کمپرومائز نہیں کیا، نہ کر سکتے۔ میں سمجھتا ہوں یہ وہ چیز ہے کہ جتنا آپ حسین کو سمجھیں گے، جتنا آپ حسین کے قریب ہوں گے، اتنا آپ حق پہ مستقیم ہوں گے۔ واہ، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ ناظرین کرام، مجھے لینی ہے بریک، اور اس بابرکت ذکر پاک میں اور سید الشہداء کا ذکر پاک پہ رہو تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس رحمتوں کی برسات میں آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ اللہم علی آلہ وصحبہ وبارک وسلم سیدنا حسن۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں حافظ مظہر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت خوبصورت بات کہی تھی، اور اس میں میں آج اپنے سارے اسکالرز، اور یہ ایک کہکشاں صفت اس لحاظ سے محفل ہے کہ میرے بہت جو اسکالر حضرات ہیں میرے ساتھ ہیں آج، ان کا جلو میں رہے عشق کے چند راہی۔ ڈاکٹر صاحب سبحان اللہ، جلو میں رہے عشق کے چند راہی، زرا کی جگہ جن کا منبوذ سادہ، کیا کہنے،
تیرے عزم محکم کے قربان جاؤں. سبحان اللہ. یہ سامان اور کربلا کا ارادہ. واہ واہ واہ. کہتے ہیں جی وہ جنگ کے لیے گئے تھے شہزادے, جنگ میں بچے ساتھ لے کے جاتے ہیں, زرہ کے بغیر جایا جاتا ہے. ابھی تک وہی قبلائے جان و دل ہے, ابھی تک وہیں عشق ہے سر نہادہ. سبحان اللہ. اور تیرے ذوق نے جو بنائی ہے منزل, تیرے شوق نے جو تراشا ہے جادہ. سبحان اللہ. محبت کے رمز آشنا کرنے آئیں, تیرے صدق و اخلاص سے استفادہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تیری یاد ہے آج منزل بمنزل, تیرا ذکر ہے آج جادہ بجادہ. اور شہادت کے نشے میں سرشار ہو کر کیا تو نے جب کربلا کا ارادہ, تیرے سامنے تھی اجل سر فگندہ, اللہ اللہ. تیرے سامنے تھی قضا سر نہادہ. وہ دستے بلا, وہ قیامت کا منظر, وہ لاشوں کے انبار, اللہ اکبر. اللہ. ادھر سائے میں شمر کا لاؤ لشکر, ادھر دھوپ میں ہاشمی خان وادہ. سبحان اللہ. یہ تیرا کرم تھا کہ سر دے کے تو نے کیا زندہ روح صداقت کو, ورنہ سیاست تھی خود بینی و خود نمائی, صداقت پہ تھا مصلحت کا لبادہ. محبت کی تفسیر ہے خون تیرا, ہے فطرت کو مطلوب مضمون تیرا, جو تیری زباں پر تھا حرف صداقت, جہاں کر رہا ہے اسی کا ارادہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قابل غور پہلو یہ بھی ہے کہ امام علی مقام نے جگہ بجگہ وقتاً فوقتاً منافی اسلام طرز حکومت اپنانے والی گورنمنٹ کے سامنے حجت تمام فرمائی. کربلا کے میدان میں جب آپ تشریف لے آئے اور آپ کے لیے اتنی زیادہ مشکلات اور دیواریں کھڑی کر دی گئیں اور انہوں نے آپ کے ساتھ قتال کا ارادہ کر لیا, تو سیدنا امام علی مقام نے جو خطبہ ارشاد فرمایا وہ اتنا جاندار اور وزنی تھا کہ انہوں نے اس خطبے نے ایک دفعہ تمام یزیدیوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا. آپ نے فرمایا کہ تم میرے قتل کے کیوں درپے ہو گئے ہو, تم یوں کیوں نہیں کر لیتے کہ مجھے یہاں سے واپس جانے دو, میں مدینہ طیبہ چلا جاتا ہوں, یا میری ملاقات یزید سے کروا دو, میں اس کے ساتھ خود اپنے دلائل دے کر معاملات طے کر لیتا ہوں, ہم اس کے ساتھ مذاکرات کر لیتے ہیں. اور تیسری صورت یہ ہے کہ اگر تمہیں یہ بھی قبول نہیں تو ہمیں اسلامی مملکت کے کسی سرحد پر جانے دو, وہاں ہم اپنی بقیہ زندگی جہاد میں گزار لیں گے. آپ کی باتیں بڑی معقول بھی تھیں اور دل پر چوٹ بھی کرتی تھیں اور مخالف کو سوچنے پر مجبور بھی کرتی تھیں. یہی وجہ ہے کہ ایک دفعہ وہ مشاورت پر مجبور ہو گئے. لیکن غازی صاحب ہم نے دیکھا ہے اور پڑھا ہے اور چند ایک اقتدار کے انتقال کے مظاہر ہم نے دیکھے ہیں. یہ جو حکومت کا نشہ ہے یہ انسان کو بڑے سے بڑے غیر قانونی, غیر شرعی اور مذموم ترین عمل کروانے پر بھی مجبور کر دیتا ہے. اس وقت شمر پر اور ابن سعد پر جو مناصب کے حصول کا نشہ سوار ہوا, اگرچہ ابن زیاد ایک دفعہ سوچنے پر مجبور ہوا کہ امام علی مقام کی باتیں بڑی مناسب ہیں, ان میں سے کسی ایک تجویز کو قبول کر لینا چاہیے, لیکن منصب عہدے کے نشے میں انہوں نے شمر نے بالخصوص ابن زیاد کا ذہن بنایا اور امام علی مقام کے خلاف اتنے گھنونے اقدام پر مجبور کر دیا اور یہ واقعہ پیش آ گیا. دوسری طرف ایک تو یہ بات طے ہو گئی, امام علی مقام نے حجت تمام کی اور انہوں نے حکومت کے نشے اور اقتدار کے اور منصب کے نشے میں یہ کام کر کے اپنی عاقبت خراب کی. دوسری طرف دیکھیے امام علی مقام کا حوصلہ اور آپ کا ارادہ کتنا مضبوط تھا. سب کچھ کر دیا گیا, آپ کے ارادے کو کمزور نہیں کر سکے. آپ چاہتے تو جس طرح آج ہمارے زمانے میں ہوتا ہے, ادھر اقتدار ہے, نعمتیں ہیں, آسائشیں ہیں, عیاشی کے سارے سامان ہیں, دوسری طرف بچوں کی موت ہے, پاکیزہ بیبیاں پردیس میں, ان کا کون غم گسار اور سہارا ہوگا. یہ ساری کشمکش اور سوچیں ہیں جو امام علی مقام کے ساتھ ہیں. سب کے باوجود امام علی مقام کے سامنے لاشیں اور ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں,
حیران ہو جاتی ہے چشم فلک بھی یہ دیکھ کر کہ حضرت امام حسین کا حوصلہ ابھی بھی مضبوط ہے، رائے وہی قائم ہے۔ تو آپ نے یہ سبق دے دیا کہ حق کے لیے اور صداقت کے لیے جب کھڑے ہو جاؤ تو پھر نتائج سے بے فکر ہو جاؤ اور اپنے ارادے اور اپنے حوصلے کو کسی طور پر کمزور نہ ہونے دینا۔ ڈاکٹر نظامی صاحب، تیرے نقوش قدم مشعل ہدایت ہیں، سبحان اللہ، حیات جس پہ ہے نازاں وہ کام تیرا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اگر امام علی مقام کھڑے نہ ہوتے تو امام مالک جو تھے وہ اس طرح سزا کاٹتے جس طرح ان کو سزا دی گئی، ان کی داڑھی نچوا دی گئی تھی۔ امام اعظم و حنیفہ جیل میں ان کی شہادت ہوتی، امام احمد بن حنبل کبھی کوڑے کھاتے ننگے جسم پر، مجدد الفسانی جیل میں کبھی جاتے، کفایت علی کافی اور مولانا فضل خیر آبادی کی جس طرح شہادت ہوئی، اور یہ اب کل کی بات مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی جا کے پھندے کو چومنے کے لیے وہ تختہ دار کی طرف چھلانگیں لگاتے ہوئے شوق سے جاتے، اور سارے ختم ہندو اور ناموس رسالت۔ ایک بات ڈاکٹر صاحب مجھے دکھ سے کہنی پڑ رہی ہے، پتہ نہیں مجھے کہنی چاہیے تھی کہ نہیں، لیکن مفتی صاحب بیٹھے، مفتی صاحب ہمارے دوست ہیں اسماعیل سہروردی جی، انہوں نے مجھے آج تہجد کے وقت میسج کیا کہ جی یہاں فلاں فلاں صاحب کا حکومت کے لوگ ہیں، وہ جو میں نے اگلے دن ناموس رسالت کی بات کی تھی کہ کس نے کس طرح بھگائے تھے وہ گستاخان رسول، انہوں نے کہا جی وہ کہ بڑے انہوں نے دھمکیاں دی ہیں۔ میں نے کہا ان کو نہیں پتہ دھمکیاں بھی کب دی ہیں، یہ 9 کی رات ہے اور امام علی مقام کا اسوہ ہمارے سامنے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے اوپر ایک بال برابر ہم، یہ ایک جان کیا ہے، کروڑوں جانیں قربان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ لوگوں کو غلط فہمی ہے، ان کو اب بھی نہیں پتہ ان جذبوں کا۔ جی ڈاکٹر صاحب، غازی صاحب، حضرت امام حسین علیہ السلام کی شخصیت اور آپ کا کردار اور آپ جس عظیمت کے رستے کے مسافر تھے، وہ مشعل راہ تو ہے ساری امت کے لیے اور قیامت تک کے لیے ہے۔ ایک ذیلی اور ضمنی پہلو ایسا ہے جس کی بھی اور کوئی نظیر نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے پورے عالم اسلام میں مختلف زبانوں میں سانحہ کربلا پر جو شاعری ہوئی ہے اس میں کتنا عزم ہے اور جوش ہے اور خروش ہے، یعنی کوئی شاعر ایسا نہیں ہے جس نے آپ کو خراج تحسین پیش کیا ہو، آپ کے منشور پر بات مسلمان ہی نہیں، مسلمان ہی نہیں ہے، ظاہر ہے ہر قوم غیر مسلموں نے شاعری کی ہے۔ تو عظیمت کا ایک غیر معمولی چمکتا ہوا چراغ بن کر آپ کا پیغام اور آپ کی زندگی موجود ہے۔ اب میدان لگا ہوا ہے، 2 باتیں مجھے عرض کرنی ہیں۔ جو شہادت دے رہے ہیں وہ اشقیاء جنہوں نے طے کر رکھا ہے کہ ہم نے شہید کرنا ہی کرنا ہے۔ آپ جب گفتگو فرماتے تھے وقتاً فوقتاً، آپ نے عاشورہ کے روز بھی گفتگویں فرمائی ہیں، لوگ مبہوت ہو کر سننے لگتے تھے، رونے لگ گئے۔ ابن سعد آیا، اس نے کہا بھئی یہ باتیں مت سنو، یہ ایسے خطیب باپ کا بیٹا ہے کہ شام تک نہ یہ تھکے گا بات کرتا ہوا، اور اس کی بات میں اتنا استدلال ہے اور اتنا وزن ہے کہ معاملہ خراب ہو جائے گا، حملہ کرو۔ یہ دیکھیے آپ، یعنی کیا تاثیر تھی۔ اب ایک حر تھے جو پوری انسانیت کے جاگتے ہوئے ضمیر کے نمائندہ بن کر، ڈاکٹر صاحب یہاں وہ پڑھے نا، تیرے سامنے ہیں دبے لچے فصحا عرب کے سبحان اللہ، سبحان کیا جی، کوئی سمجھے کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، وہ زبان پاک جس منہ میں گئی ہوگی، جن لبوں نے اس کو چوسا ہوگا، وہ تاثیر فساد و بلاغت تیرے سامنے ہے۔ ایسا ہی ہے۔ دوسری بات، حضرت امام حسین 2 طرح کے جنگ کے قواعد موجود تھے عرب میں۔ ایک یہ ہے کہ ایک آدمی آتا تھا، وہ اپنے مقابل کو طلب کرتا تھا اور 10 ب10 لڑائی ہوتی تھی۔ وہ کبھی کبھی 1 سے زیادہ افراد بھی اکٹھے میدان میں اتر جاتے تھے۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ پورا لشکر یا اس کا کثیر حصہ مخالفوں کے پورے لشکر پر یا اس کے کثیر حصے پر حملہ آور ہو جائے۔ ایک وقت میں ایک اصول کے تحت جنگ ہوتی تھی، امام کے ساتھ ایسا نہیں کیا گیا۔ یہ ہوتی تو 12,000 کے 12,000 جنم رسید ہو جاتے۔ ابن سعد نے یہی کہا، جب آپ ایک کو طلب کر رہے تھے اور ایک آدمی آپ کے مقابلے میں آ رہا تھا اور مارا جا رہا تھا، تو اس نے کہا کہ نہ کرو ایسا، سارے حملہ کر دو ان پر، اس لیے کہ یہ علی المرتضیٰ کے بیٹے ہیں، خیبر شکن کے بیٹے ہیں، اگر ایک آدمی آتا رہا، 2 سامنے آتے رہے تو یہ سارا لشکر ختم ہو جائے گا۔ یہ وہ شہادتیں ہیں جو ہمیں صف اغیار سے مل رہی ہیں۔ اگرچہ حضرت امام حسین اور آپ کے خانوادے کو کسی اور کی بھی کسی شہادت کی ضرورت نہیں ہے، جن کی عزت و عظمت کی شہادت خدا دے رہے ہیں، رسول خدا دے رہے ہیں،
انہیں یہ لوگ اگر خراج تحسین نہ بھی پیش کریں تو کیا فرق پڑتا ہے، ان کی شان کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی. لیکن مقصد یہ ہے غازی صاحب اس عرض کرنے کا کہ ایک شخصیت، اس کی صداقت اور اس کی عظیمت اور اس کی عظمت وہ بہرحال دلوں میں نقش ہے. حر کا مسئلہ ڈاکٹر صاحب ایک بات اور یہیں پہ آپ کی بات کی تائید میں کہ ایک آتا ہے امام پاک نیچے گر گئے ہیں گھوڑے سے، زخمی ہو گئے، بہت شدید زخم ہے. دیکھیں نا ٹوٹل 33 نیزے کے اور 34 تلوار کے آپ کے جسد عطر پہ زخم، بڑے زخم. یہ چھوٹوں کا تو حساب ہی نہیں، جو گھوڑے دوڑے وہ نہیں ہم گن رہے. اس وقت بھی آخری سانسیں ہیں تو ایک آتا ہے گردن کاٹنے کے لیے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، دوسرا آتا ہے وہ بھی پیچھے ہٹ جاتا ہے، تیسرا آتا ہے وہ بھی پیچھے ہٹ جاتا ہے. پھر شمر ذل جوشن آگے بڑھتا ہے اور ایک اور بدبخت. تو جب وہ شمر آپ کے آخری سانس ہیں تو آپ دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں ذرا مجھے اپنا وہ چہرہ تو دکھاؤ، ذرا اپنی ہٹاؤ یہ جو قمیض ہے. وہ کہتا ہے یہ آپ نے کیوں پوچھا؟ کہ میرے نانا جان نے فرمایا تھا کہ وہ ابلک کتا ہوگا جو تمہیں جو ہے وہ شہید کرے گا، تو وہ نشانی پوری ہو گئی اب ٹھیک. جی ہاں بھائی صاحب، وہ جو عظیمت کا جو آپ فرما رہے تھے، سفر کہاں تک پہنچتا ہے، جذبہ حسینی کہاں کہاں اثر انداز ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے میسور کی جنگ کے آخری مراحل اور مناظر دیکھیے. کیا یاد سلطان ٹیپو گر گئے ہیں، آخری سانسیں ہیں، کوئی قریب نہیں آ رہا. 3 دن ڈاکٹر صاحب 3 دن لاش پڑی رہی ہے. اب اگر اس بندہ خدا، اس مجاہد کے سامنے اسوہ حسینی نہ ہوتا تو اس قدر استحکام سے اور اس قدر وہ میدان میں رہ سکتے تھے؟ یہ اسوائے شبیری بے شک سلطان ٹیپو رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے تھا. وہ بھی میں ان کی بھی بات آپ کو سناؤں گا، لیکن آج چونکہ سید الشہداء کی باتیں، آپ کی اجازت سے صغیر بیٹھا ہوا ہے، بہت خوبصورت نعت خوان، بہت خوبصورت آواز میں پڑھتا ہے. جی منقبت. جی ماشاءاللہ. ایمان کی برہان حسین ابن علی ہے، ایمان کی برہان حسین ابن علی ہے، سچ مانیے ایمان حسین ابن علی ہے، وہ سید کونین کا ہے پیارا نواسا، وہ سید کونین کا ہے پیارا نواسا، وہ سید کونین کا ہے پیارا نواسا، خود عشق کی پہچان حسین ابن علی ہے، ٹکرایا ستم کشوں سے جو دین کی خاطر، ٹکرایا ستم کشوں سے جو دین کی خاطر، ایک عزم کی چٹان حسین ابن علی ہے، بچے بھی بتیجے بھی دیے جان بھی لٹا دی، بچے بھی بتیجے بھی دیے جان بھی لٹا دی، اس دین پہ احسان
حسین ابن علی ہے، اس دین پہ احسان حسین ابن علی ہے، ہر قوت باطل کو مٹا ڈالا ہے جس نے، ہر قوت باطل کو مٹا ڈالا ہے جس نے، ہر عہد کا سلطان حسین ابن علی ہے، ہر عہد کا سلطان حسین ابن علی ہے، جو کے ثنا پر بھی ہے آیات سناتا، جو کے سنا پر بھی ہے آیات سناتا، وہ قاری قرآن حسین ابن علی ہے، وہ قاری قرآن حسین ابن علی ہے، ہر سائل در کو جو عطا کرتا ہے ساجد، ہر سائل در کو جو عطا کرتا ہے ساجد، وہ قاسم رحمان، وہ قاسم رحمان۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، آج ہماری یہ صبح نور کی اسپیشل ٹرانسمیشن ہے اور یہ 2 گھنٹے تک انشاءاللہ تعالی ہم آپ کی خدمت میں رہیں گے۔ پہلا نصف گزر گیا ہے، دوسرے نصف میں ڈاکٹر جامی صاحب پیر نصیر الدین نے بڑی اچھی بات کہی، شبیر نے دشمن سے صدقہ تو نہ مانگا تھا، 2 گھونٹ ہی مانگے تھے، دریا تو نہ مانگا تھا، اور ننھے علی اصغر کو 2 گھونٹ کی حاجت تھی، معصوم نے تیروں کا تحفہ تو نہ مانگا تھا، اور کس جرم پہ زنجیریں بیمار کو پہنائیں، سجاد نے بابا کا بدلہ تو نہ مانگا تھا، اور حقدار پہ غاصب نے بے وجہ ستم توڑے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حقدار پہ غاصب نے بے وجہ ستم توڑے، بیعت ہی نہیں کی تھی، کوفہ تو نہ مانگا تھا، اور تھا رتبہ انہیں حاصل پہلے ہی امامت کا، آل ابو طالب نے عہدہ تو نہیں مانگا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ صبر ہی کام آیا کربل میں نواسے کے، یہ صبر ہی کام آیا کربل میں نواسے کے، اللہ سے نانا نے بے جا تو نہ مانگا تھا۔ بے شک، بے شک۔ وہ صبر و بلا کی یہ جو کیفیتیں آپ نے بیان کی ہیں، تو وہ چونکہ شیخ اکبر کا آپ نے نام لے، ایک واقعہ بڑا خوبصورت سناؤں۔ شیخ اکبر ایک دفعہ بیٹھے تھے تو علماء کا ایک وفد سامنے سے گزرا، تو آپ نے ان کو آواز لگائی اور قریب بلایا، ان سے پوچھا کہ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کا تو مجھے ذرا معنی بتائیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کا کیا معنی ہے؟ ان سب نے کہا یہ وہ عالیشان کتاب ہے جس کے منزل من اللہ ہونے میں شک نہیں، یعنی یہ منزل من اللہ ہے، اس میں شک نہیں۔ تو ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ منزل من اللہ نہ ہونے میں تو شک یہ کفار کو بھی کلیئر ہو گیا تھا جب ان کو چیلنج کیا گیا، تو یہ مسلمانوں کو بھی اگر اس کے منزل من اللہ نہ ہونے والی کیفیت کلیئر ہو تو پھر یہ کیا اعجاز ہے؟ علماء ایک دوسرے کے منہ پر دیکھنے لگے، تو آپ نے کہ اس کا بنیادی طور پر مانا یہ کہ قرآن کی حقیقت تک
ایک مسلمان کے پہنچنے میں کوئی شک نہیں ہے، قرآن کی حقیقت تک وہ چلا جائے گا۔ انہوں نے سوال کیا کہ پھر اس کا کیا ذریعہ ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اگلا لفظ دیکھو، ھدی للمتقین، اس کے لیے تم تقوی لے کر آؤ۔ یہاں ذرا امام حسین علیہ السلام کے واقعات کو ریلیٹڈ کر دوں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اگر نیزے پر چڑھ کر قرآن کی تلاوت کی ہے، یا شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری بدن کو حروف قرآن اور معانی اور انوار کو جو قرآن کا باطن ہے اس کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا باطن قرار دیا، اسی ظاہر و باطن کا ایک عکس و مظہر حضرت امام حسین کی ذات گرامی بھی تھی۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام کا یہی وہ حدیثیں جو عام طور پر علماء تضاد کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ قرآن کے ساتھ وہ حدیث کو ملائیں گے تو وہ دین کا کامل علم بنے گا اور اس پر اتباع کرنے والے گمراہ نہیں ہوں گے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کو اور قرآن کی تشریح کو دوسری جگہ پر اطرت نبی کے ساتھ جوڑ دیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی قرآن کے ساتھ اگر آل بیت کو ملا دیں تو جو بھی دین کامل کی ایک تصویر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ امام حسین علیہ السلام بنیادی طور پر تقوی کا اور طہارت کا اور ظاہر و باطن کی تطہیر کامل کا وہ عکس نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جو قرآن کے ساتھ اتنے ریلیٹڈ تھے کہ آپ کا سر جدا ہے۔ قرآن اور اہل بیت کو الگ نہیں کیا جا الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر الگ کریں گے تو قرآن سمجھ نہیں آ سکتا، یہ نہیں سمجھ آ سکتا، قرآن کے انوار اور فیوزات وہ نصیب نہیں ہو سکتا۔ جی ڈاکٹر سعیدی صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں، یہ کون ہے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون ہے؟ یہ محمد کے دل کا ٹکڑا ہے، جبیں پہ نور نبوت، جگر میں سوز یقین، اور رہے خدا میں لٹانے کو لے کے آیا ہے تمام گوہر تاباں تمام لال و نگی۔ سبحان تمام گوہر تاباں تمام لال و نگی۔ سبحان اللہ۔ آئے ہائے۔ حضور علی دیکھیں، اگر ہم سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شخصیت پر جب ہم ان کو دیکھتے ہیں، آپ کی تاریخ پڑھتے ہیں، عجیب و غریب کیفیات سامنے آتی ہیں۔ دیکھیں نا، ایک نسبت کسی کو مل جائے، کسی بھی شخصیت کو پہچاننے کے لیے حسب دیکھا جاتا ہے یا نسب دیکھا جاتا ہے۔ حسب اور نسب، اس میں سے کوئی ایک چیز وہ انسان کو اٹھا دیتی ہے، لیکن نسب کی نسبت جہاں اٹھاتی ہے وہاں اس شخصیت کو گم بھی تو کر سکتی ہے۔ ماضی قریب بھی علامہ اقبال کے صاحبزادے یہی کہتے رہے کہ میری اپنی کوئی پہچان نہیں، اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نانے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ والد گرامی ہے، حضرت فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا والدہ محترمہ ہے، حضرت جعفر چچا ہے، حضرت امام حسن جو ہے وہ بھائی ہیں، حضرت زینب بہن ہیں۔ یہ اتنی نسبتوں کی کہکشاں ہے کہ آدمی اس کے باوجود ایک تشخص بننا، میں یہ بات کہنے میں حق بجانب ہوں، اگر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو فخر ہے کہ وہ اہل بیت کے فرد ہیں، تو اہل بیت کا ہر فرد بھی امام حسین رضی اللہ عنہ پر فخر کرتا ہے۔ میں ایک بات عرض کروں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ لمبا کیا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے لیے، تو حضرت امام حسین نے وہ سجدہ کیا ہے جس سے اسلام بقا پا گیا۔ بہت ماشاءاللہ۔ اسلام کے دامن میں اور اس کے سوا کیا ہے؟ ایک سجدہ شبیری، ایک ضرب ید اللہ۔ ڈاکٹر طلولی صاحب، آپ خرد کے معاملات اقبال نے بڑے ڈسکس کیے ہیں، آپ کو اقبال کے حوالے سے آپ سے سننا چاہ رہا ہوں۔ خرد کو بادائے الہام کی ضرورت ہے اور جہاں کو پھر تیرے پیغام کی ضرورت۔ جی گائی صاحب، بالکل جب آپ امام پاک کے اس پوری جد و جہد کو، آپ کی اس قربانی کو دیکھتے ہیں تو یہ بات ابھی تو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ آپ ایک مثال بن کے سامنے آتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں اس کے ساتھ اس کا اشارہ اور رہنمائی بھی ملتی ہے کہ یہ مثال بنے کیسے۔ وہ علامہ نے کہا نا کہ شوکت شام و فر بغداد رفت، سطوت غرناتا ہم از یاد رفت، کہ شام بھی چلا گیا، بغداد کی شانیں بھی چلی گئیں، اور غرناتا میں ہماری جو تمکنت اور دبدبہ تھا وہ بھی چلا گیا۔ تار ما از زخمہ اش لرزاں ہنوز، لیکن از تکبیر او تازہ از تکبیر او ایمان، کہ ہمارا جو ایمان کا تار کی جو ساز ہیں وہ حسین پاک کی وجہ سے آج بھی زندہ ہیں۔
اور ان کی تکبیر سے ہمارا ایمان آج بھی تازہ ہے. یعنی وہ مثال اب بنے کیسے؟ اس کا جواب بھی علامہ نے ایک جگہ دیا ہے. ابھی ٹیپو سلطان کا ذکر ہوا تو وہ بات مجھے یاد آئی کہ جب علامہ ٹیپو سلطان کے مزار پہ گئے. اب دیکھیں یہ ٹیپو سلطان کا کردار جو ہے ہماری تاریخ کا یونیک کردار ہے. یہ دو حوالوں صحیح سے حسینی غلام. اب دیکھیں جب ٹیپو سلطان کی شہادت ہوئی تو انگریزوں نے یہ کہا کہ آج سے ہمارا ہندوستان پہ اقتدار کا آغاز ہو گیا. لیکن انہیں پتہ نہیں تھا اس دن سے ہندوستان میں تاریخ حریت کا آغاز ہو گیا, تاریخ آزادی کا آغاز ہو گیا. وہ کس طرح ہو؟ علامہ کہتے ہیں جب میں وہاں گیا تو مجھ پہ کچھ کیفیات وارد ہوئیں. اچھا ان کیفیات 1799 ہے جی بالکل. جب علامہ نے وہ کیفیات لکھی تو اس کا عنوان کیا دیا؟ ٹیپو سلطان کی وصیت. اچھا اس نظم کا عنوان ہے ٹیپو سلطان کی وصیت. وہ وصیت کیا ہے؟ وہ وصیت ٹیپو سلطان کی نہیں ہے, وہ فی الاصل اسوہ حسینی ہے. کیا لکھتے ہیں کہ صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے, جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کل قبول. واہ واہ واہ. عقل کہتی ہے مدینہ طیبہ میں رکنا چاہیے, مکہ میں رکنا چاہیے, حالات کا انتظار کرنا چاہیے. عشق کہتا ہے نہیں, آگے بڑھنا ہے. کیوں؟ باطل دوئی پسند اور حق لا شریک, شرکت میں آنے حق و باطل نہ کر قبول. یہ اسوہ حسینی ہے. اور یہ آپ اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک آپ کی زندگی کی بنیاد اور آپ کی اپروچ اور آپ کا جو لائف کا کنسیپٹ ہے وہ عقل کے بجائے عشق پر استوار نہ ہو. واہ واہ. یعنی عشق وہ طاقت ہے جو آپ کو ہر طرح کی مصلحت سے آگے بڑھنے کی طاقت. وہ ذرا سمجھائے نا, قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں, گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات. جی ہاں بالکل, بڑا واضح ہے. علامہ کہہ رہے ہیں وہ فی الاصل حالات کا تذکرہ ہے کہ یزیدیت اسی طرح ہے, حق کے لیے قربانیوں کی طلب جو تاریخ کی طرف سے آ رہی ہے وہ اسی طرح ہے. لیکن جو ملت اسلامیہ کا قافلہ ہے وہ حسینیت سے بھی خالی ہے, کیونکہ حسین ہوگا تو وہ یزیدیت کے آگے بند بانے گا اور اپنی قربانیوں کے ذریعے سے جو اسلام کا قافلہ راہ راست سے منحرف ہو رہا ہے اس کو راہ راست پہ رکھے گا. یعنی صرف حسین کا کردار ہے جو اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد, کہ یہی وہ طاقت ہے جو آپ کو باطل کے ساتھ کمپرومائز سے روکتی ہے, آپ کو حوصلہ دیتی ہے کہ باطل کتنا ہی کبھی کیوں نہ ہو, کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو, اور آپ پہ آزمائشیں کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہوں, وہ آزمائشیں جو ہیں وہ آپ کے پاؤں کی زنجیر نہ بنیں. ڈاکٹر نظامی صاحب ایک آج مشکل سا سوال ہے اور یہ آپ سب کے لیے میں کہہ رہا ہوں. میں نے اس پہ بڑا غور کیا ہے کہ صبح یہ باقاعدہ فوج تھی جو جن کو ہم لشکر اشقیاء کہتے ہیں, جی ابن زیاد نے جو بھیجی ہوئی تھی اور عمر بن سعد اس کو لیڈ کر رہا ہے, شمر ذوالجوشن ہے وغیرہ وغیرہ سارے ہیں. یہ باقاعدہ فوج تھی, تربیت یافتہ فوج تھی. آئے ظاہر یہ صبح اٹھے ہوں گے اور انہوں نے جو بھی ناشتہ واشتہ کیا ہوگا. اس کے بعد یہ معاملہ شروع ہوا. حضرت علی اصغر ہیں, علی اکبر ہیں, قاسم ہیں, اور وہ جو پہلے ہیں حضرت عباس علمدار ہیں, اور ان سے پہلے آپ حضرت امام علی مقام کے جو ساتھی ہیں مسلم ابن اوسجہ ہیں اور مسلم ابن اوسجہ ہیں, حبیب ابن مظاہر ہیں, حبیب ابن مظاہر وغیرہ. اب یہ سب جب گئے ہیں ایک ایک بندے نے 80 70 100 بندہ جو ہے وہ جہنم رسید کیا ہے, تو یہ کوئی 2 منٹ کا کام تو نہیں تھا. یہ اگر کیلکولیٹ کریں یعنی فی مجاہد اگر گیا ہے وہ 20 منٹ بھی لڑا ہے, اور امام علی مقام تو 3 دفعہ گئے ہیں وہاں فرات کے کنارے تک, اور پھر واپس آئے خیموں میں. جب آواز آئی انہوں نے لوٹے شروع کیے خیمے, تو پھر آپ واپس آئے, پھر آ کے پھر وہاں آپ نے خطاب کیا. تو امام علی مقام کی جو لڑائی ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ 2 سے 3 گھنٹے لازماً رہی ہے, اس سے کم نہیں ہے جو تعداد ہے. اسی طرح عباس علمدار کا جو واقعہ اس میں بھی ہے. تو یہ واقعہ اتنی دیر میں تو نہیں ہو سکتا. مجھے یوں لگتا ہے کہ جس طرح خیبر میں سورج واپس پلٹا تھا, یہاں سورج دم بخود ہو گیا. سورج دیکھ رہا تھا اور جو ہی یہ واقعہ شروع ہوا سورج ادھر ہی رک گیا ہے, حیرت میں گم ہو گیا. یا کیا کہتے ہیں کوئی خوف کی کیفیت میں جب ہم کوئی دیکھتے ہیں کوئی سانے اپنے سامنے تو کیا ہوتا ہے, سکتے میں آ گئے. یہ صحیح لفظ ہے. سورج سکتے میں تھا کیونکہ ظہر کے وقت جو ہے وہ تو جمعے کا روز ہے, اور ظہر کے وقت آپ نماز پڑھ رہے ہیں ظہر کی, اگر اس کو آپ ڈیلے بھی کر دیں تو پھر بھی یہ اس طرح نہیں بنتا. ایسے لگتا ہے کہ سورج بھی سکتے میں آ گیا. اب اس پہ دلیل میری کیا ہے جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. دلیل یہ ہے کہ پوری کائنات جب سے بنی ہے جناب آدم سے لے کر اور آج تک, بعد میں آنے والی کی ہم بات نہیں کر سکتے لیکن کہہ سکتے ہیں
آسمان سے خون ایک ہی دفعہ ٹپکا ہے. جی سارے گھر کوفیوں کے جو برتن کھولتے تھے اس میں خون پڑا ہوتا تھا. زمین سے بھی خون نکلا ہے. اس مٹی جو تھی شیشی دی ہوئی تھی سیدہ ام سلمہ کو, وہ بھی خون بن گئی. آج بھی جس جگہ وہ عراق میں موجود ہے, امام علی مقام کی جو دستار مبارک اس کا ٹکڑا, اس میں خون اسی طرح تازہ ہے, اس میں خوشبو اسی طرح باقی ہے. تو لگتا ہے کہ سورج جو تھا یہ سکتے میں آ گیا. غازی صاحب یہ کوئی بعید نہیں ہے, اس لیے کہ شب معراج میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عالم بالا میں تشریف لے گئے, تو جب آپ واپس آئے تو وہ اب زمان و مکان کی ساری بحثیں عجیب ہیں. اس پر جو قصیدہ لکھا ہے حضرت امام احمد رضا نے, کمال ہے جی وہ. اس کے بعد ایسا ہی ایک واقعہ حضرت علی المرتضیٰ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جب سورج واپس پلٹا. اور ایک دفعہ جب آپ خلیفۃ المسلمین تھے تو گئے جہاد کے لیے, تو پھر بھی یہ بھی ہوا ہے کہ سورج پھر واپس لوٹا ہے. بالکل. تو وہی خانوادہ ہے اور وہی مقصد ہے اور وہی کیفیت ہے, تو قطعاً کوئی بعید نہیں ہے. خدا تعالیٰ کے لیے کون سا مشکل ہے یہ سارا کچھ ایسا کر. سورج ٹھہر گیا. سورج ٹھہر گیا. اتنا صدمے کی کیفیت تھی اور ایسی دہشت تھی اور ایسا المناکی تھی. تو بالکل جو سکتے میں آ جانے والا لفظ ہے, کائنات سکتے میں آ گئی حقیقت سے. جی بالکل, وہ سارے کے سارے وہ سواریاں امام پاک کی روئی ہیں. اور دیکھیں اس کا بھی ثبوت وہ ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس پہ سواری کرتے تھے یافور پہ, دراز گوشت پہ, وہ رویا ہے. اور ہجر رسول میں کچھ ادھر مرتجز کا یہی حال تھا جو امام کا گھوڑا تھا. جی ہاں, خود اس پر جو کیفیت طاری تھی. اور حضور عجیب ہے, جانور بھی مانوس ہو جاتے ہیں انسان کے ساتھ رہ کے, اس سے محبت کرتے ہوئے, اور ان پر بھی ان سے کیا حالت ہوگی. تو ان اشقیاء کا کیا عالم ہوگا غازی صاحب جن پر کوئی اثر نہیں ہوا. یعنی وہ جانتے اور پہچانتے تھے. آپ نے اتمام حجت کیا, حضرت امام نے بار بار کیا, آخری وقت میں بھی کیا, اپنے مقاصد کا تعین کر کے بتایا, اپنی ساری کیفیات سامنے رکھیں, لیکن کچھ ایسا اثر نہیں ہوا. اس واقعے کے حوالے سے مجھے کچھ گزارشات بہت ضروری کرنی ہیں. ایک یہ مسئلہ ہے کہ حضرت امام کی جو روانگی ہے اس کے کیا مقاصد تھے. اس میں بہت خلط مبحث ہوتا ہے. بہت وضاحت سے ہم سب کو یہ جاننا چاہیے کہ وہ اعلاء کلمت الحق کے لیے تھا, سنت کے احیاء کے لیے تھا, بدعات کے خاتمے کے لیے تھا. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہونی چاہیے. ایک بحث چھڑتی ہے, بہت دانشور, آپ کو معلوم ہے, آپ جو فرماتے ہیں دانشور, کہ جی نکلنا بڑا غلط فیصلہ تھا اور فلاں جگہ جانا تھا, فلاں جگہ جانا تھا, فلاں مشیروں نے جو کہا. غازی صاحب نہایت دیانتداری سے دیگر جو مجوزہ مقامات تھے, مثلا یمن کا بتایا گیا, افریقہ کا کہا گیا, فلاں جگہ کا کہا گیا, وہ ساری جگہیں سامنے رکھیں, ان کے کیا حالات اور واقعات تھے. وہاں جانا کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ کوئی جائے آدمی. مثال کے طور پر یمن, جہاں اگرچہ حضرت علی المرتضیٰ کے بہت سارے جانثار بھی موجود تھے. اس واقعے سے کچھ عرصہ پہلے رومیوں نے یمن پہ حملہ کیا تھا. یمنی اپنا تحفظ نہیں کر سکے تھے. اب قافلہ حسینی اگر وہاں جاتا تو وہ بیچارے تو اپنا تحفظ کرنے کے قابل کوئی نہیں تھے. بڑی اعلیٰ بات. دوسری بات یہ ہے کہ جی مکہ مکرمہ سے نہیں نکلنا چاہیے تھا. وہ تو اس کے بیٹے تھے جس نے حرم نبوی کے تقدس کے لیے کوفہ میں شہید ہو جانا پسند کیا. امیر المومنین, آپ نے فرمایا کہ میں پسند نہیں کروں گا کہ مدینہ منورہ میری وجہ سے انتشار کا شکار ہو, اور اللہ کا چلے گیا, اور اللہ کا گھر. حضرت امام حسین فرماتے تھے مکہ مکرمہ سے کیا نہیں اس نے. جی بالکل, عبداللہ بن زبیر جو کعبہ میں گئے, حرم کعبہ میں تھے, اور وہاں جا کر شہید کر رہا ہے. امام حسین جب مکہ مکرمہ سے روانہ ہو رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ میں پسند کروں گا کہ مکہ سے باہر مارا جاؤں, چاہے ایک قدم ہو. ایک جگہ آپ نے فرمایا چاہے ایک بالش. تو جو حرمین کا تقدس ہے وہ اگر اس خانوادے کے پیش نظر نہیں ہونا تھا تو کس نے کرنا تھا. اگلی بات, ہم بہت رعایتیں دیتے ہیں, فلاں شخصیت کے ساتھ فلاں تقدس وابستہ ہے لیکن رعایت ہے, فلاں کو یہ شک کا فائدہ دیں, فلاں کو یہ شک کا فائدہ دیں. اس معاملے میں کوئی شک کا فائدہ نہیں ہے غازی صاحب. یزید کو اس سے بری الذمہ سمجھنا اور قرار دینا اور اس پر طرح طرح کے استدلال گھڑنے بالکل نہ عقل کا تقاضا ہے نہ ایمان کا تقاضا ہے. ڈاکٹر صاحب اس کا تو میں نے حتمی فیصلہ اللہ کی توفیق سے کر دیا, اور آپ دوستوں سے مشورے کی کہ آئیں ہاتھ اٹھائیں. جی ہاں, جو یزید کی وکالت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا حشر یزید کے ساتھ کرے, اور ہمیں امام پاک کے غلاموں میں قیامت کے روز اٹھائے. بات فیصلہ. اب شہادت حسین کا اگر اس کو کوئی رنج و علم اور ملال ہوتا
جو ہمارے اعمال ہیں ان میں تسلسل ایک بہت بڑا ثبوت ہوتا ہے کہ ہمارا نقطہ نظر کیا ہے. اگر وہ صدمہ ہوتا اس کے لیے تو اس کے بعد پھر اس کی قیادت میں اور اس کے حکم پر مدینہ منورہ پر حملہ ہوتا, اس کے بعد پھر مکہ مکرمہ پر حملہ ہوتا اس کے عہد میں, کعبہ کے بیت اللہ کا دروازے اٹھا کے لے جاتا, حجر اسود کے ٹکڑے کر سنگ باری کی گئی, آگ لگائی گئی, وہاں اس حرم کو پامال کیا گیا, اور حرام مہینوں میں جن کی حرمت ہے. تو یہ وہ تسلسل ہے واقعات کا جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کسی نوعیت کی کوئی ندامت اور کوئی شرمندگی نہیں. مفتی صاحب جب روانہ ہونے لگے ہیں امام پاک, تو آپ خیمے سے نکل رہے ہیں, تو آپ جب پہنچ گئے تھے پانی تک ایک دفعہ, اور وہاں جب گئے تو پیچھے سے شور اٹھا, خیموں سے آپ واپس آئے ہیں, دیکھا تو یہ یزیدی جو تھے اس وقت انہوں نے لوٹ مار کی کوشش کی, آپ نے پھر آ کے وہاں خطاب کیا ہے, تو یہ گھبرا کے واپس آ گئے, اور عمر بن سعد نے بھی ان کو کہا ہے کہ جو ہے وہ واپس آ جاؤ, خیموں سے واپس آ جاؤ, وہ واپس چلے گئے. یعنی اس وقت کی جو آپ نے ان با عصمت و عفت, یہ لفظ بھی نہیں وہاں ملتے ہمیں, تو ان کی عظمت کے حوالے سے یہ لفظ بھی چھوٹے پڑ جاتے ہیں. وہ ان بیبیوں کو, وہ کیا ہے کہ بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں, قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت, اور وہ قدر والوں کے بھی ہم غلام. وہ قدر والے کون تھے؟ وہ معین الدین چشتی تھے قدر والے, وہ غوث الاعظم تھے جو قدر, وہ جو بیان امام اعظم حنیفہ تھے جو قربان ہو گئے اہل بیت اطہار. تو وہ جو اسوہ اس وقت ہے کہ پھر بڑے حوصلے سے ان کو بھی سمجھایا ان مخدرات کو, اور پھر ان کو بھی جو خطاب اس وقت کیا, یعنی اپنا حوصلہ اس وقت برقرار رکھا. بھائی صاحب ہمارا جو دین اسلام ہے بڑا ہی مہربان شفیق دین ہے. جنگی اصول اور قواعد جو بتائے گئے ہیں اس کے مطابق آپ اپنے مخالف کے بچوں کو, ان کی خواتین کو تکلیف نہیں دے سکتے, لیکن یہ کلمہ گو مسلمان ہونے کے باوجود آج 10 محرم الحرام شریف کو جب ہم یہ واقعہ پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو اسی لیے ہمارے دل لرزاں ہو جاتے ہیں اور آنکھیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں کہ کلمہ گویان نے کسی عام شخص سے نہیں, وہ شخص جن کے بارے میں علامہ اقبال نے بھی یوں کہا کہ درمیان امت آں کیواں جناب, سبحان اللہ, ہم چوں حرف کل ہو اللہ در کتاب, کہ ان کی حیثیت امت میں اس طرح ہے جیسے سورہ اخلاص کی قرآن میں ہے. سبحان اللہ. جس طرح سورہ اخلاص تعلیمات قرآن کا نچوڑ ہے, اسی طرح امام حسین علیہ السلام اس امت میں مرکزی حیثیت رکھتے ہیں اور مرکزی نقطہ ہیں. اس حیثیت رکھنے والے اور اتنے فضائل و محاسن رکھنے والے اور گھرانہ نبوت کے افراد کے ساتھ یہ ایٹیٹیوڈ یقیناً انسان اس کا تصور بھی نہیں. میں سمجھتا ہوں اگر یزید کی جگہ قاضی صاحب کو رومی ایرانیوں جیسے بدترین دشمن ہوتے نا, وہ یہ سلوک نہ کرتے جو یزید نے اور اس کے افواج نے کیا ہے. اچھا جی, اپنا ڈاکٹر سعیدی سے جی میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب, وہ کسی نے کہا تھا کہ جرت فصیل جبر گرانے کو چاہیے, اب بھی حسین سارے زمانے کو چاہیے, اور جھکانا چاہتا جس سر کو شام والوں نے, شکست یہ ہے کہ اس سر کو خود اٹھا کے چلے. امام پاک جب نکلے ہیں خیمے سے اور آ کے سمجھایا کہ آپ نے صبر سے, استقامت سے, حوصلے سے, کوئی بات نہیں, صبر کریں آپ, یہ مقام رضا پہ ہم فائز ہیں. تو سیدہ سکینہ آگے بڑھی ہیں اور انہوں نے کہا کہ آپ کدھر جا رہے ہیں, ننھی بچی ہے نا, ان کو تو نہیں پتہ. وہ جب امام پاک جو ہیں وہ اپنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا وہ جو امامہ شریف تھا وہ انہوں نے سر پہ رکھا, گھوڑا لیا, تلوار ذوالفقار ہاتھ میں پکڑی, تو انہوں نے کہا آپ کدھر جا رہے ہیں؟ تو اب امام پاک یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے میں بیٹا شہادت کے لیے جا رہا ہوں, چھوٹی بچی ہے, رونے لگے. تو آپ نے کہا میں پانی لینے جا رہا ہوں. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا چچا عباس بھی یہی کہہ گیا. اللہ اللہ اللہ. جی سلام ان پر تہے تیغ بھی جنہوں نے کہا. ڈاکٹر صاحب مجید امجد ہے, کیا بات کیا گیا. سلام ان پر تہے تیغ بھی جنہوں نے کہا جو تیرا حکم, جو تیری رضا, جو تو چاہے, جو تو چاہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس میں دو باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس حوالے سے. ایک تو یہ کہ یزید کا جو مقصد تھا یہ سب کچھ کرنے کا, کیا اس کو وہ مقصد حاصل ہوا؟ نہیں ہوا. وہ سمجھتا تھا کہ یہ وقتی اشتعال ہے, شاید حضرت امام حسین نے ری ایکٹ کیا ہے تو دبایا جائے گا تو یہ دب جائیں گے. ایک پہلو یہ تھا.
حضرت امام حسین نے جب یہ کہہ دیا کہ یزیدیو میں موت تک تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں، اس سے آگے تم میرا کیا بگاڑ لو گے، بات کلیئر ہو گئی۔ دوسرا یزید کا یہ خیال تھا کہ اگر ان کو راستے سے ہٹا دیا گیا نعوذ باللہ تو ان کے اہل خانہ پچھتائیں گے، میری حکومت کو سند جواز مل جائے گا۔ کیا ایسا ہوا؟ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کو جب یزید کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے اور اس نے نرم اور منافقانہ لہجے میں کہا کہ اگر آپ کے والد صاحب ضد نہ کرتے تو شاید یہ کیفیت سامنے نہ آتی، آپ نے اپنی ساری قوتیں مجتمع کر کے یزید کو للکار کر کہا اما علمت ان القتل لنا عادت و شہادت لنا سعادت۔ یزید تجھے اب بھی سمجھ نہیں آئی کہ حق کے راستے میں اور نظریہ حق کے لیے کٹ مرنا یہ اہل بیت کی عادت ہے، اور اس کے راستے میں جان دے کر شہادت کا رتبہ پانا اسے ہم اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ آج تک 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی اہل بیت کا کوئی فرد اس واقعے پر پچھتایا نہیں ہے، بلکہ سینہ چوڑا کر کے آگے چلتا ہے۔ اور آج بھی پچھتایا کون ہے؟ جو یزید کی فکری ذریت کے وارث ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں اپنے بیٹے کا نام یزید رکھیں نا۔ مسلم سوسائٹی کا اجتماعی شعور یزید نام سے نفرت ہے اہل عالم کو، وہ قبول ہی نہیں کرے گا۔ تم رکھو سڑکوں کے نام، رکھیں یزید کے نام پہ سڑکیں رکھو، لوگ نفرین بھیجیں گے تم پہ۔ ڈاکٹر جامی صاحب، ایک بات یہ دیکھیے کہ یزید کی خواہش تھی کہ امام علی مقام اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے، بیعت کر لیں، یہی تھی نا اس کی خواہش۔ بالکل بہت آسان تھا، امام علی مقام کے بازو کٹ گئے، ہاتھ بھی جو تھا وہ ان کا نیزے پہ لٹکا ہوا ہے، ان کا سر اقدس بھی نیزے پہ۔ تو یزید کہتا ہے یار لاؤ ہاتھ، کہتا تھا نا امام حسین کہ میں نہیں ہاتھ میں یزید کے ہاتھ دوں گا، لو میں اب اپنے ہاتھ میں آتے رہا ہوں، یہ امام کا ہاتھ میرے ہاتھ کے یہ نیچے ہے۔ قدرت نے اس سے یہ شعور ہی چھین لیا، اس کی یہ خواہش نہیں پوری ہوئی۔ ہاں جی، کسی نے بڑی اچھی بات کہی جی، جس نے بچایا خلق کو دوزخ کی آگ سے، افسوس اس کی آل کے خیمے بھی جل گئے، اور سائم کمال ضبط کی کوشش تو کی مگر پلکوں کا حلقہ توڑ کر آنسو نکل گئے۔ اللہ اللہ، کوئی صاحب دل خاموش، اس کی آنکھ جو ہے وہ خشک رہ سکتی ہے یہ واقعات پر۔ بڑی خوبصورت بات آپ نے فرمائی۔ یزید کے بارے میں جو امت مسلمہ کا رویہ رہا ہے، اجتماعی عقیدہ، وہ تو ایسا ہے کہ اس نے اکبر الکبائر والا فعل کیا ہے۔ حتیٰ کہ پچھلے پروگراموں میں آپ کی موجودگی میں نے کہا تھا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تو باقاعدہ بھری مجلس میں یزید کے کافر ہونے کا نعرہ لگواتے تھے۔ بھئی اس خبیث کی جتنی خباثتیں ہیں اور اہانت نبوی کے جتنے ثبوت ہیں، اور اس کے بعد مکہ اور مدینہ پر یہ جو حملے ہیں، اس کے باوجود یزید کو صرف فاسق و فاجر کے ٹائٹل میں لپیٹنا، یہ علمی مصلحت رکھی گئی ہے۔ شاید حالات کا تقاضا ایسا تھا کہ ہر کسی کو مار دیتے تھے، تو امام احمد بن حنبل تک پہنچتے پہنچتے چونکہ عباسی طاقتور ہو گئے تھے، والذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، یہی ہے جی آیت۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذابا مہینا۔ عذابا مہینا، جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیں ان پہ اللہ کی لعنت ہے، لعنت ہوتی ہے۔ اور وہ کیسے مسلمان رہ سکتے ہیں؟ اور اس سے بڑی اذیت گنبد خضرا کے مکین صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہو سکتی ہے کہ امام علی مقام اور آپ کا سارا خانوادہ جو ہے وہ بندہ شہید کروا دے، اور سارے ان پہ اتنے ظلم کے پہاڑ توڑے، اور ان مقدس و مطہر، ان باعفت و عصمت کیا، جن کے قدم پاک سے، جن کے پاؤں سے اٹھنے والی دھول جو ہے وہ عصمت کہلاتی ہے، ان کے ساتھ جو ظلم کیا۔ حتیٰ کہ بعد میں آنے والے ہمارے علماء احناف بھی اور ماتریدیہ مسلک کے بھی، وہ بھی اسی طرف گئے ہیں۔ اچھا، علامہ تفتزانی نے بھی اسی بات پر زور دیا ہے کہ یزید کو جو فسق اور فجور کے پردے میں بچایا جا رہا ہے، اس کی شان میں توقف نہ کریں، اس پر کفر کا فتویٰ لگائیں۔ حتیٰ کہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس پر بڑا زور لگایا ہے کہ اس وقت احناف نے پتہ نہیں کس مصلحت کے پیش نظر یہ ٹائٹل نہیں دیا، ورنہ یزید کا کافر ہونا بنتا ہے۔ یہ کفر بوا تھا، وہ سر عام حلال کو حرام کر رہا تھا، وہ زانی اور شرابی تھا، اور اہانت اور توہین کے وہ سارے مظاہر جو اس نے اکٹھے کر دیے ہیں،
تو اس کو کفر کے ٹائٹل میں لایا جائے واہ۔ تاکہ وہ بدبخت جہاں اپنی گنجائش نکالتا ہے اور رخصتوں کے راستے نکالتا ہے واہ۔ تاکہ اس کا سد باب کیا جا ڈاکٹر سکے۔ صاحب مجھے آپ کی اس بات سے یاد آ گیا، حسین سچا، حسین اعلیٰ، واہ واہ۔ حسین اشرف، حسین بے برتر، شک، بے شک۔ یزید جھوٹا، یزید اسفل، یزید ارذل، یزید کمتر، حسین مسلم، حسین مومن، حسین عالم، حسین عادل، یزید مرتد، یزید ملحد، یزید جاہل، یزید قاتل۔ مجھے واہ، لینی ہے واہ۔ بریک ناظرین کرام، اور ابھی یزید کی میں نے ابھی اور ٹھکائی کرنی ہے، میں جب واپس آؤں گا آپ کی خدمت میں تو پھر بات کریں گے ہمارے۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ تو یزید کی جو تھی غلاظتیں وہ کچھ ذکر ہو گیا، جو باقی رہ گئی تھی وہ میں کر دوں، اور امام علی مقام کی عظمت، حسین صادق، حسین ابیض، حسین مسلح، حسین صابر، یزید کاذب، یزید اسود، یزید مفسد، یزید جابر، حسین مثبت، حسین کامل، حسین داخل، حسین عاقل، یزید منفی، یزید ناقص، یزید خارج، یزید باطل، اور یہی کرشمہ ہے سچ کا واصف، یہی کرامت ہے کربلا کی، شہید کر کے یزید فانی، شہید ہو کر حسین باقی۔ واہ واہ، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ جی نا یزید کا وہ غازی صاحب یہ کلام کن کا تھا؟ یہ وہ واصف علی واصف صاحب۔ نہیں، واصف علی واصف کا نہیں، اچھا۔ یہ واصف ہے نوجوان شاعر رحیم یار خان کے، اچھا، ان کا ہے۔ پورا نام میں بھول گیا، وہاں پہ وہ ڈی سی آفس میں ہیں، یہ کیا ہے پروٹوکول آفیسر، اچھا، بہت اچھا، تو یہ ان کا ہے، بہت ماشاءاللہ، اچھا کلام بہت ہے، کمال کیا غازی صاحب آپ فرما رہے تھے کہ امام پاک کے دست اقدس کا ہاں ہاں جو مرتبہ اور مقام ہے یہ اپنے عہد کی سب سے عظیم علامت تھی۔ امام پاک کا ہاتھ یعنی ید اللہ فوق ایدیہم کے جانشین کے طور پر ٹھیک، وہ ایک علامت تھی کہ اگر وہ ہاتھ پہنچ جاتا یزید کے ہاتھ پر سارا کچھ ہو جاتا، ہر جگہ عرب و عجم پہ اس کی اور حکومت۔ یہی اس کی اہمیت اور حیثیت تھی جن کا دوسروں کو ادراک تھا۔ پھر ان تمام عقائد کے مفسدات کی اور ان کبائر اور صغائر کے ارتکاب کرنے والوں کے ہر عمل، قول اور فعل پر مہر تصدیق ایک ثبت ہو جاتی، جو کیسے ہو سکتی تھی؟ تو اس کی یہ معنویت ہے ٹھیک، امام پاک کے اس اچھا جی، اپنا ڈاکٹر صاحب کتنے نیچ، گھٹیا، ارذل، ذلیل تھے کہ آئے ہیں اور امام پاک کا کوئی جو ہے وہ امامہ شریف لے رہا ہے، کوئی آپ کی انگوٹھی مبارک لے رہا ہے، کوئی آپ کے کپڑے کھینچ رہا ہے، یعنی کپڑے تک لے گئے۔ چلے یہ تو سمجھ آتی تھی کہ بھئی آپ نے تلوار لے لیا، نیزہ لے لیا، یہ سب چیزیں لے گئے، اور جو سواریاں لے کے گئے تھے ان کو جا کے ذبح کیا، جب اس کو ہانڈیوں میں ڈالا ہے تو وہ سارا خون بن گیا تھا، غازی صاحب اور اس سے ایسی بو آتی تھی کہ باوجود باہر بھی پھینکتے تھے تو وہ بو ان کے گھروں میں شامل ہو۔ غازی صاحب یہ کردار کا فرق ہے جو آپ کو وہاں پہ نظر آتا ہے کہ ایک طرف کردار کی کیا بلندی ہے اور دوسری طرف کردار کی کیا پستی ہے، کہ ان کا رویہ کیا ہے اور آل بیت اطہار کا اور امام پاک کا سلوک اور رویہ کیا ہے۔ اور غازی صاحب دیکھیں، جب دشمنی ہوتی ہے، جب لڑائیاں ہوتی ہیں تو بڑے آنے والی نسلوں کو نصیحت کر کے جاتے ہیں کہ دشمنوں سے کیا سلوک کرنا ہے۔ اس پورے واقعے میں امام پاک کا آپ کو کوئی ایسا جملہ نہیں ملے گا کہ آپ نے اپنے خاندان کے لیے اور رہنے والے اہل بیت کے لیے یہ نصیحت چھوڑی ہو کہ ان دشمنوں سے یہ برا سلوک کرنا۔ نہ نہ، بالکل کیا عظیم کردار ہے، اللہ سے کہا ہے یا اللہ تو ہمارا انتقام لے لے، کیا عظیم، خود نہیں۔ خود نہیں۔ اور غازی صاحب اس کے بعد بھی دیکھیں، امام زین العابدین کا کردار آپ کے سامنے ہے کہ ان کا دشمنوں سے سامنا ہوا اور دشمنوں سے انہوں نے کس طرح اس نے سلوک سے وہ پیش آئے۔ یعنی کتنے ایسے لوگ تھے یزید کے لشکر کے، جب حکومت کے حالات بدلے اور حکومت کی نظریں ان سے ہٹیں تو ان لوگوں کو پناہ کس نے دی؟ واہ واہ، امام زین العابدین نے دی۔ یعنی آپ دیکھیں جس وقت واقعہ ہو رہا ہوا تو امام زین العابدین جو ہیں وہ مدینہ پاک کے پاس ایک گاؤں تھا نابغہ، وہاں تشریف لے گئے تھے، اور جس وقت اس کے لشکر کے کئی لوگ حکومت کی ظلم کا نشانہ بننے کا ان کو شک ہوا تو بڑے بڑے لوگوں کے پاس گئے، حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس گئے اور لوگوں کے پاس، انہوں نے کہا بھائی نہیں، ہمارے پاس تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ جب امام زین العابدین کے پاس گئے تو آپ نے فرمایا اپنے بچوں کو بھی لے، اپنی عورتوں کو بھی لے آؤ، اپنے پاس ان کو پناہ دی۔ تو یہ جو کردار کی بلندی ہے، کربلا فی الاصل انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا معیار ہے کردار کا، کہ آپ باطن سے لے کے ظاہر تک آپ کو کتنا اجلا، کتنا شفاف اور کتنا حق پرست ہونا چاہیے، حق کے ساتھ آپ کی کیا کمٹمنٹ ہونی چاہیے۔
اور یہ ممکن نہیں ہے جب تک آپ حق کے لیے اپنے آپ کو کلیتاً وقف نہ کر چکے ہوں۔ تو آل بیت اطہار کے اندر اور امام پاک کی ہستی کے اندر ہمیں سراپا حق ہونے کا وہ نمونہ ملتا ہے، جہاں پر پھر کوئی باطل کا شائبہ نہیں رہتا، دنیا کی کوئی طلب نہیں رہتی، کوئی ملامت کا خوف نہیں رہتا، کسی طرح کا کوئی جس کو آپ کہتے ہیں نا ترغیب و ترہیب، یعنی کوئی لالچ۔ اچھا، ایک عجیب واقعہ ہوا ہے ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر سعیدی، آپ نے دیکھا کہ جس نے ظلم کیا نا اہل بیت اطہار پہ، ان کی آخرت بڑی ذلت امیز ہوئی۔ مثلا وہ جس نے آ کے بکواس کر کے امام پاک کو کہا کہ پانی کا ایک گھونٹ نہیں تمہیں دیں گے چاہے ہمارے پاس 100 دریا ہوں، تو آپ نے کہا پھر اللہ تجھے مارے پیاس کے ساتھ، تو کیا حال ہوا اس کا؟ وہ ہر وقت پانی پی رہا ہے، شربت پی رہا ہے، نیچے سے نکلتا جا رہا ہے، اس کا پیٹ پھٹ گیا ہے، اور اس کو دودھ پلاتے ہیں، وہ دودھ جا رہا ہے، اور آلتش پیاسے اسی حالت میں وہ جہنم رسید ہوا ہے۔ یعنی ایک ایک کردار کو اگر ہم دیکھیں جنہوں نے ظلم کیا ہے، تو وہ جو ہے نا ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ یہ تو عام خون ہے جو ظلم کرتے ہیں، ہم نے دیکھا ان کا اشر، ہم نے دیکھا کہ صبح کے تخت نشی شام کو مجرم ٹھہرے، اور ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا۔ لیکن جس نے اہل بیت اطہار کے ساتھ ظلم کیا ہے وہ تو پھر، لیکن آج کا دن جو ہے ڈاکٹر صاحب جو مجھے بہت رلاتا ہے وہ ہے کہ ہمارا ایمان یقین، ہم سب اسکالر جو میرے ساتھ بیٹھے میں تو طالب علم ہوں، ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ مکین گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح اپنی حیات اور سارے معاملات کے ساتھ ساری جو اللہ نے آپ کو قدرتیں اور عنایات عطا کی ان کے ساتھ گنبد خضرا میں ملاحظہ فرمائے پوری کائنات آپ کے سامنے ہے، واقعات قبلہ۔ آج کے دن وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا پیار امام علی مقام سے تھا، جتنا ان کی والدہ سے تھا، اور وہ سارے منظر دیکھ رہے ہوں گے، اور پھر یہ قافلہ جب لٹا پٹا وہاں سے یزید کے دربار سے واپس مدینہ منورہ پہنچا ہے، وہ کیفیت جو ہے وہ کوئی پڑھ سکتا اور بیان کر سکتا نہیں کر سکتا، بالکل نہیں کر سکتا۔ اس حوالے سے سیدہ زینب نے جس طرح جا کے اپنے نانا جان کے جا کے وہ جب سنایا ہے کہ یا رسول اللہ میں یہاں سے گئی تھی تو اول محمد میرے ساتھ تھے، علی اکبر ساتھ تھا، علی اصغر ساتھ تھا، قاسم میرے ساتھ تھا، عباس میرے ساتھ، یا رسول اللہ آج کوئی بھی نہیں ہے، میرا گھرانہ اجڑ گیا، یہ سب وہی رہ گئے۔ یہ ساری جو کیفیات ہیں یہ دیکھے تو مدینہ منورہ میں بھی ایک کہتے ہیں کہ کوہرام مچ گیا تھا، بالکل، اور آج تک یہ واقعی ہے۔ وہ لوگوں کا مجھے بتائیں جو یہ کہتے ہیں آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی آنکھ نم نہیں ہونی چاہیے۔ آپ نے دیکھا مفتی صاحب، آپ نے بڑے مقتدر عالم دین اپنے آپ کو کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ جی غم حسین میں آپ کی آنکھ جو ہے وہ تر نہیں ہونی چاہیے۔ مجھے تو ان لوگوں پہ حیرت ہوتی ہے، اس کے رسول اس کا ناقص ہے جس کو یہ مظالم سن کے جو ہے وہ کیا ہمیں خوشی منانی چاہیے؟ وہ پتھر ہے، وہ پتھر ہے، نہیں وہ یزید ہے، اسے خوشی منائی ہے یزید نے۔ ڈاکٹر صاحب میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چوم رہے تھے حسنین کریمین کو، تو ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بچوں کو چومتے ہیں؟ یعنی عرب میں معیار تھا کہ آپ وجیح اور شجاع مرد کے طور پر بچوں کو چومنا کمزوری کی علامت ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو فطرت ہے۔ پھر حضرت ابراہیم جو آپ کے فرزند ارجمند تھے، ان کے وصال پر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، تو آپ نے فرمایا یہ عین فطرت ہے۔ تو غم حسین میں نہیں، جب جبریل امین آئے اور کہا یا رسول اللہ بالکل آپ اس کو پیار کر رہے ہیں، آپ کو بہت پیارے ہیں حسین، آپ نے کہا مجھے بہت پیارا حسین، میری جان کا ٹکڑا ہے، تو کہا آپ کی امت اس کو شہید کر دے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ام فضل کہتی ہیں کہ میں نے حضور کو دیکھا ایک دن تو آپ رو رہے تھے، تو میں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ تو آپ نے کہا ابھی جبریل آئے تھے، انہوں نے مجھے نہ صرف خبر دیا بلکہ لا کے وہ مٹی بھی دکھائی ہے جہاں پہ میرا حسین شہید ہوگا۔ تو مجھے بتائیں اگر ام سلمہ یہ کہیں، اگر عبداللہ بن عباس یہ کہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، آج کے دن 10 محرم کو دیکھا ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اشکبار تھے، آپ کے بال مبارک جو تھے ان میں کنگھی نہیں ہوئی تھی، بال پریشان تھے، پریشانی کی حالت میں آپ آئے ہیں، ان کے خواب پہ ہمیں شک ہو سکتا ہے؟ اس میں نا 2-3 چیزیں پیش نظر رکھنی چاہیے۔ پہلی تو یہ ہے کہ آنسو زندگی کی علامت ہیں۔ جو زندہ ہوگا، جس کا ضمیر زندہ ہوگا، اس کی آنکھ سے آنسو نکلے گا۔ جن کی آنکھوں میں ہوں آنسو انہیں زندہ سمجھو، پانی مرتا ہے تو دریا بھی اتر جاتا ہے۔ تو آنسو زندگی کی علامت ہیں۔ کربلا کے واقعے نے جتنا گداز دیا ہے، جتنا رقت دی ہے، جتنا ضمیر کی بیداری دی ہے، جتنا احساس ذمہ داری دیا ہے، کوئی ایسا واقعہ ہے تاریخ انسانیت میں؟
اور پھر اتنی بڑی قربانی، پتھروں سے پانی بہا ہے، پتھروں سے پانی بہا ہے۔ اچھا، پھر ایک ایسی کیفیت جن کے خانوادے کے ایڑی کی رگڑ سے زمزم پھوٹ اٹھے، اتنی بڑی عظمتیں جن کے اشارے سے سورج واپس پلٹ آئے، جن کی نماز کی ادائیگی کے لیے سورج کو واپس پلٹایا جائے، جو جنتی جوانوں کا سردار ہو، وہ کچھ نہیں کر سکتے؟ نہیں، یہاں پر مقام رضا تھا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ رضا کا ایک مرحلہ یہ ہے ترک الاختیار بعد القضاء، کہ قضا آ جائے قبل القضاء، قضا کے آنے سے پہلے اختیار سے دستبردار ہو جائے اور اپنا اختیار بندہ استعمال نہ کرے۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ 2 دن سے خانقاہ میں کچھ نہیں آیا کھانے کے لیے، اور بندہ آیا، اس نے کہا جی آپ کو بڑی غربت کے حالات ہے خانقاہ کے، میں آپ کو سونا بنانے کا نسخہ دے دیتا ہوں، آپ سونا بنا لیا کریں۔ انہوں نے کہا اچھا آج میرے ساتھ چلنا۔ تو وہ جب وہاں گئے تو استنجے کے لیے ڈھیلا آپ نے استعمال کر کے یوں کر کے پھینکا، تو جس فصل میں پھینکا وہ سارے جو ڈھیلے تھے وہ سونے کے بن گئے۔ آپ نے کہا یہ نہ پوچھو، یہ مقام رضا ہوتا ہے، ہم کرامت نہیں دکھاتے، ہم استقامت پہ چلتے ہیں۔ بالکل ایسے تو یہ معاملہ جو ہے یہ اہل نظر جانتے ہیں کہ یہ پھر تیری رضا جو تو چاہے، جو تو چاہے۔ اور اسی میں دوسرا مرحلہ بیان کرتے ہیں ذوالنون مصری، فرماتے ہیں سرور القلب بمر القضاء، قضا اپنا کام کر رہی ہو لیکن دل مطمئن ہو، زبان پر شکوہ نہ ہو۔ اس لیے جو سجدے سے پہلے لفظ مفسرین نے ذکر کیے ہیں وہ لفظ بڑے خوبصورت ہیں، جن کا اظہار پہلے بھی ہم کر چکے ہیں، وہ ہے پروردگار ردم بقضائک، حسین سب کچھ لٹا کر تیری رضا کے، تیری تقدیر کے اوپر راضی ہے، صبرن علی بلائک، تو نے آزمائش بھیجی ہے، حسین اس کے اوپر صابر ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آج کے دن کیا اعمال کرنے چاہیے اور دعائے عاشورہ جو ہے اس کے بارے میں اس سے پہلے 2 جملے کہنا چاہوں گا۔ ارشاد۔ ایک یہ کہ امام علی مقام سے بڑھ کر کوئی پیر نہیں ہے، واہ کوئی شیخ نہیں ہے، واہ، کوئی عالم نہیں۔ آپ حق کے لیے میدان میں آ گئے، آج کیوں نہیں آتے خواص؟ آج جو گستاخانہ خاکے یا دشمنان اسلام جہاں کہیں حق کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں تو کیوں نہیں نکلتے؟ ٹھیک ہے، پھر امام علی بعض مقام اوقات ہم نے دیکھا نکلتے ہیں پھر بعد میں چپ کر جاتے بعد میں کوئی لے دے کے کمپرومائز کر لیتے۔ اسی طرح امام علی مقام کے مریدین 72 ساتھیوں جیسے کسی کے مرید نہیں ہیں، پاکیزہ صفت اور ریشم اور پھول کی طرح نرم۔ جب وہ حق کے لیے اپنی گردنیں کٹوا سکتے ہیں تو آج میں اہل خواص کے لیے بھی کربلا یہ میسج دے رہی ہے کہ حق کے لیے یہ بھی نکلیں۔ اسی لیے جب گاندھی جیسے لوگ ہمارے امام علی مقام اور کربلا کی تاریخ سے اتنا متاثر ہوئے کہ مسٹر گاندھی نے یہ کہا کہ اگر امام حسین کے ساتھیوں جیسے ساتھی مجھے مل جاتے تو میں 24 گھنٹے سے پہلے ہندوستان کو آزاد کروا لیتا۔ دعائے عاشور پہ آ گیا جی، دعائے عاشور، دعائے عاشور ابھی سکرین پر بھی آپ دیکھیں گے، اس کے 2 حصے ہیں، یا قابل توبۃ آدم، ایک پیرا یہ ہے، اس سے آگے نیکسٹ پیرا شروع ہو رہا ہے سبحان اللہ مل المیزان۔ پہلے پیرے کو آپ 1 مرتبہ پڑھیں گے اور دوسرے پیرے کو 7 مرتبہ آپ پڑھیں گے۔ آج کے دن کسی بھی وقت جو یہ دعا پڑھ لے، روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ کرم پر لے لیتا ہے کہ 1 سال تک اس شخص کی زندگی کی حفاظت قدرت خداوندی کرے گی۔ سبحان اللہ، بڑی مقدس دعا ہے اور یہ اہل بیت اعظام کے معمولات میں سے تھی، اس کو اولیاء امت نے پڑھا اور اہل اسلام ہمیشہ سے پڑھتے چلے آئے ہیں۔ اچھا، اس دعا کے علاوہ آج گھڑیاں ہیں آج کیا پڑھنے۔ کرنا چاہیے؟ آج کے دن خصوصی طور پر آپ نوافل ادا کریں، تلاوت قرآن کریں، خیرات کریں، اور جس قدر بھی اعمال صالحہ کریں اس کا ثواب خصوصی طور پر تحفتاً امام علی مقام اور جملہ شہدائے کربلا کی بارگاہ میں پیش کریں، اور سب سے بڑھ کر تجدید عہد کریں کہ جو کربلا سے ہمارے لیے پیغامات آئے ہیں ہم نے ان کو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھ کر اس کے مطابق، کیونکہ امام علی جہاں مقام نے نبی کریم 2 صلی رائیں اللہ علیہ مل گئیں، وسلم کی ناموس کی بات ہوگی، جہاں آپ کی ختم نبوت کی بات ہوگی، ہم وہاں پہ کھڑے ہو جائیں گے، حق کے لیے سمجھوتا نہیں کریں کوئی گے، سمجھوتا بس کوئی بھی ہو بڑے سے سمجھوتا بڑا نہیں ہو۔ کریں۔ 2 کردار طے ہو گئے، حسینی اور یزیدی، ہر گھر میں غازی یہ صاحب اعتراض کر رہے ہیں کہ میں نے جو ناموس رسالت کی بات کی ہے اور اب ختم نبوت کی، اس پہ جن لوگوں کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے تو ان کے بارے میں کیا خیال ہے شرعی طور؟ اس میں تو میں ایک بات عرض کر دوں، ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے عشق اور عقل کی،
اقبال کا ایک شعر کا ایک مصرع مجھے یاد آ رہا ہے، عشق عقل ہوس پرور چہ کرد. کربلا کے میدان میں ایک طرف امام حسین وہ عشق ہیں، دوسری طرف عقل ہوس پرور تھی جو لالچ چاہتی تھی، جو کثرت نعمت کی جستجو چاہتی تھی. تو عشق عقل کے خلاف کھڑا ہوا. عقل تو آج یہی ہے جی میرا لیڈر ہے، میری اس سے وابستگی ہے، میرے پیو دادے ان کو ووٹ دیتے تھے، ہمارے سڑک انہوں نے بنائی تھی. عقل تو یہ کہتی ہے، اور عشق یہ کہتا ہے کہ نہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور عظمت کی بات ہے، کوئی بھی ہے غیر مشروط اور محبت اور لا محدود وفاداری. عقل تمام مرحب. بات ختم ہو گئی. ہم تو ادھر ہی ہیں، عشق تمام مصطفیٰ. اللہ اسی پہ زندہ رکھے. اللہ ڈاکٹر تنولی صاحب آپ کا ڈاکٹر جامی صاحب، مفتی صاحب، ڈاکٹر نظامی آپ کا، ڈاکٹر سعیدی آپ کا، سب کا بہت شکریہ. اور پہلے ہی کیا وہ کہتے ہیں ایڈوانس شکریہ الحاج اختر حسین قریشی صاحب کا جو منقبت ہمیں سنائیں گے. ناظرین کرام، اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لا محدود وفاداری نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ اہل بیت اطہار کی ہمیں محبت اور ان کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور وہ نعرہ ہم نے نہیں بھولنا. اور خاص طور پہ آج کے دن ضرور دعا کریں اللہ تعالیٰ پاکستان کے جو لوگ ڈیم بنانے کے لیے نکلے ہوئے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ کرے اور ڈیم بن جائیں. اور جو ڈیم کے مخالف ہیں اللہ ان کو برباد کرے، ان کی نسلوں کو برباد کرے جو پاکستان کو چاہتے ہیں بنجر ہو جائے. انشاءاللہ پاکستان صدقہ امام سید الشہداء کے خون پاک کا صدقہ، اہل بیت اطہار کی قربانیوں کا اور شہدائے کربلا کے صدقے پاکستان کو سر سبز و شاداب قیامت تک رکھے گا انشاءاللہ. آپ دیکھیں گے. تیار ہو جائیے نعرے کے لیے. آج میری ٹیم بہت بڑی ہے، زوردار نعرہ لگائیں گے. ناظرین سامعین بھی لگ کے لگائیں گے تاکہ پھر ہم الحاج اختر حسین قریشی سے منقبت بارگاہ سید الشہداء میں سن سکے. تیار ہو جائیے نعرے کے لیے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی قریشی صاحب. سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو. سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو. جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو. جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو. اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید. اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید. ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو. ہم شکل مصطفیٰ